نہیں تھا۔ ابو جہل کا چچا تھا وہ جس نے کہ انہیں امان دی تھی، لہذا ابو جہل کو تو پورا اختیار حاصل تھا ان پر، سب سے زیادہ شدید سزائیں انہیں دی، شوہر کو بھی بیوی کو بھی ہر طرح ستایا ہے۔ تنگ آ کر اس نے یہ کہا ہے کہ ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں تمہارا یہ بت بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کچھ ہے، اسے بھی کوئی اختیار حاصل ہے۔ دونوں میاں بیوی نے ایک مرتبہ بھی کہنے سے انکار کیا، لیکن اس کے بعد ہوا یہ ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو کئی جگہ سے جسم کو جلانے کے بعد بھی جب وہ جمی رہی تو پھر غصے میں آ کر برچھا ان کی شرمگاہ میں مارا ہے اور آر پار کیا ہے اور شہید کر دیا۔ حضرت یاسر کے لیے 4 سانڈ اونٹ لے کر رسے باندھ کر، تو ایک رسے کے ساتھ ایک بازو، دوسرے سے دوسرا بازو، ایک سے ایک ٹانگ اور دوسرے سے دوسری ٹانگ باندھ کر چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرچے اڑ گئے۔ یہ پرسیکیوشن کا عالم ہے۔ لیکن حضور سامنے سے گزرتے تھے، دیکھتے تھے، فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، کل میں نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اور آخر المرسلین ہیں، لہذا آپ کے مقصد بعثت کی ایک امتیازی شان ہے، یعنی وہ مقصد بعثت بھی آپ کا تھا جو تمام انبیاء اور رسل کا تھا، اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا قولاً اور عملاً، انذار، تبشیر، اتمام حجت، قطع عذر، شہادت علی الناس، یہ وہ بنیادی مقاصد ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسل کو مبعوث فرماتا رہا۔ لیکن آپ پر جب ختم نبوت کا مرحلہ آیا اور رسالت کی تکمیل ہوئی تو یہ در حقیقت آپ کا وہ امتیازی مقام ہے کہ جس میں کوئی دوسرا نبی اور رسول آپ کے ساتھ شریک نہیں۔ اس ختم نبوت کے 2 پہلو میں نے کل عرض کیے، ایک یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی۔ پہلا پہلو یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے بعد اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، اور جس نے اس کے دعوے کو تسلیم کیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ چنانچہ اس پہلو کو علماء کرام نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اب اس میں کسی بھی شے کے اضافے کا کوئی امکان ہے۔ البتہ دوسرا پہلو میرا احساس یہ ہے کہ اس کا حق جیسے کہ ادا کیا جانا چاہیے تھا ادا نہیں کیا گیا، اس کی جانب کما حقہ توجہ نہیں ہوئی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت در حقیقت ختم نبوت کے اسے دوسری پہلو میں مضمر ہے، یعنی یہ کہ آپ پر نبوت کی تکمیل ہوئی، رسالت کی تکمیل ہوئی۔ اس کے 5 میں نے مظہر آپ کے سامنے رکھے تھے۔ نمبر 1، آپ اللہ کے پہلے اور آخری رسول ہیں جو پوری نوع انسانی کے لیے مبعوث ہوئے۔ آپ سے پہلے تمام انبیاء جو بھیجے گئے، تمام رسول جو مبعوث ہوئے، وہ صرف اپنی قوموں کی طرف یا خاص علاقوں کی طرف یا خاص بستیوں کی طرف
لیکن آپ کی بعثت ہے جیسے کہ سورہ سبا میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا جیسے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ دوسرا پہلو وہ ہدایت کہ جس کا سلسلہ حضرت آدم سے چلا آ رہا تھا، انبیاء کے ذریعے سے ہدایت خداوندی تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی قرآن حکیم میں، الہدا، دی فائنل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکے گی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہی وجہ ہے کہ سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا، اس لیے کہ وہ تو ابھی عبوری دور کے لیے، انٹرم پیریڈز کے لیے، نوع انسانی کے لیے کچھ ہدایات تھیں جو وقتاً فوقتاً آتی رہیں۔ اصل الہدا، کامل ہدایت قرآن حکیم ہے۔ تیسرا پہلو یہ جو دوسرا پہلو میں نے بیان کیا ہے، اس کا تعلق ہے انسان کی شعوری ترقی کے ساتھ، ارتقاء جو نوع انسانی کا ہوا ہے اس کی شعور کی سطح کا۔ وہ یوں سمجھیے کہ 600 مسیح میں، 600 عیسوی میں اس درجے کو پہنچ چکا تھا کہ تمام فلسفی اور حکماء یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کی فلسفیانہ سوچ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد اب یہ الہدا نازل ہوا۔ تیسرا مظہر حضور پر رسالت کی تکمیل کا، اور اس کا تعلق ہے انسان کی تمدنی ترقی سے، کہ اجتماعی نظام اب اس کیفیت کو پہنچ چکا تھا کہ انسان کی اصل ضرورت تھی ایک عادلانہ نظام زندگی، ایک عادلانہ نظام اجتماعی، ایک سسٹم آف سوشل جسٹس۔ سیاسی اعتبار سے عدل ہو، معاشی اعتبار سے عدل ہو، سماجی اعتبار سے عدل ہو، کوئی ظلم نہ ہو، کوئی جبر نہ ہو، کوئی استحصال نہ ہو، بلکہ جنہیں دنیا میں کہا جاتا ہے 3 اقدار ایسی ہیں، حریت، مساوات اور اخوت۔ ان 3 اصولوں کو سمو کر کسی نظام زندگی میں وہ انسان کو عطا کیا جائے۔ چنانچہ یہ نظام زندگی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل کر دیا گیا۔ الدین الحق، سچا دین، مبنی بر انصاف دین، جس کے بارے میں فرما دیا گیا سورہ مائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ چوتھا مظہر آپ پر رسالت کی تکمیل کا یہ ہے کہ آپ نے وہ نظام عدل صرف نظری طور پر نہیں دیا، بلکہ ایک بڑی ہی جاں گسل محنت و مشقت کے ذریعے سے اس نظام کو عملاً قائم کر کے اس کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ ورنہ یہ کہ اگر اس کی کوئی عملی مثال سامنے نہ ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ نظام تو کاغذ پر اور کتاب میں لکھا ہوا تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ ناممکن العمل ہے، یہ دنیا میں قائم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد سے اس نظام کو بالفعل قائم کیا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ غالب کر دیں اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ اور آخری بات جس سے کہ آج مجھے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے کہ آپ پر نہ صرف رسالت کی تکمیل بلکہ یوں سمجھیے کہ نوع انسانی کی جو آخری ترقی ہو سکتی تھی، انسانیت کی معراج، اس تک آپ نے پہنچا دیا، بئی طور کہ یہ ساری جد و جہد جو آپ نے کی جس کے نتیجے میں اللہ کا دین قائم ہوا، ایک عظیم انقلاب برپا ہوا، وہ سب انسانی جد و جہد، ہیومن ایفرٹ، ہیومن سٹرگل، محنت، مشقت، انسانی کوشش، ایثار، قربانی کے ذریعے سے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً آئی ہے، لیکن یہ کہ وہ کیفیت ہمیں سیرت النبی میں نظر نہیں آتی جو مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت میں کہ قدم قدم پر معجزے، قدم قدم پر خرق عادت، یہاں جو کچھ ہوا ہے اس عالم مادی میں، عالم اسباب میں محنت اور مشقت کے ذریعے ہوا ہے۔ یہ 5 مظہر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل رسالت کے۔ اب آج مجھے آپ کے سامنے سیرت النبی کا ایک جائزہ پیش کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ وہ انقلابی عمل کون سا ہے، اس کے مختلف مراحل کون سے ہیں کہ جن کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا کہ جس کو دنیا نے بھی تسلیم کیا کہ اس کی کوئی نظیر تاریخ انسانی میں موجود نہیں۔ میں ایم این رائے کا قول آپ کو سنا چکا ہوں 1920 کا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا کہ جو عرب میں برپا ہوا اب سے 1400 برس قبل، اور یہ کہ تاریخ انسانی کے سب سے بڑے انقلابی قائد تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر بات ہے کہ وہ حضور پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک واقعات ہیں، جہاں تک تاریخی شواہد ہیں،
اس سے انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح کا قول جو ہے 1980 کے آس پاس کتاب شائع ہوئی امریکہ میں D100 A Selection and Gradation of the 100 Most Influential Personalities of the Human Race، اور اس میں وہ نمبر 1 پر لایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تسلیم کیا کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے پوری انسانی تاریخ میں اس کی کوئی اور نظیر نہیں ملتی۔ He is the only person supremely successful at both the religious and the secular levels۔ دونوں فیلڈز میں انتہائی کامیاب انسان تو ایک ہی ہے نسل انسانی کا۔ میں گاندھی کی شہادت بھی بیان کر چکا ہوں، کل H.G. ویلز کی گواہی بھی بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہ غیروں کی گواہی ہے در حقیقت جو اہمیت رکھتی ہے۔ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے سے یقیناً عشق ہوگا، ہمارے دل میں تو آپ کی محبت ہے، عقیدت ہے، ہمیں تو ہر شے جو ہے عظمت کی بلندیوں پر نظر آئے گی، لیکن اصل میں وہ عربی زبان کا میں نے مقولہ آپ کو سنایا تھا کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی اور جس کا اقرار دشمن کرے۔ تو غیروں نے تسلیم کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا۔ اب میں پہلے اس سے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انقلاب کیسے برپا کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے قبل ذرا یہ بات سمجھ لیں کہ انقلاب کہتے کسے۔ جیسے کہ میں نے مائیکل ہارٹ کا قول آپ کو کل بھی سنایا، آج پھر دہرایا، آج کا یہ تصور عام ہے پوری دنیا میں کہ انسانی زندگی کے دو گوشے ہیں، ایک انفرادی ایک اجتماعی، اور مذہب کا تعلق صرف انفرادی گوشے سے ہے۔ جو سیکولرزم کا نظریہ آج پوری دنیا میں چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے لیے مذہب جو ہے وہ اس کا انفرادی معاملہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جانا چاہیے ہر انسان پر کہ وہ جو چاہے عقیدہ رکھے، جس کو چاہے پوجے، جس طرح چاہے پوجے، اور اسی طریقے سے کچھ سوشل کسٹمز ہیں جس طریقے سے چاہے ان کو کر لے۔ مثلا یہ کہ پیدائش ہوئی ہے بچے کی تو خوشیاں کیسے منائے، اسی طریقے سے اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کرے، یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق ہیں، اس میں ہر شخص کو آزادی ہونی چاہیے۔ البتہ انسان کی جو اجتماعی زندگی ہے، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، سیاسی زندگی، یہ تین گوشے ہیں۔ اگر آپ مذہبی زندگی کو انفرادی زندگی کو لیں گے تو وہ بھی تین ہی بنیں گے، عقیدہ اور عبادات اور کچھ سوشل کسٹمز۔ یہ تین چیزیں ہیں جو انفرادی طور پر ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے وہ جیسے چاہے ان کاموں کو سر انجام دے۔ لیکن سوسائٹی، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی سے ہے۔ اس میں کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو انسان اپنی آزاد مرضی سے، اپنے نمائندوں کے ذریعے سے، کثرت رائے سے جو فیصلہ کر لیں گے بس وہی نظام اختیار کر لیا جائے گا، جو قانون بنا لیں گے وہی نافذ ہو جائے گا، اس میں کسی مذہب سے کوئی ریفرنس نہیں ہوگا۔ اب یہ جو دو حصے زندگی کے ہیں، ان میں یہ سمجھ لیجئے کہ انقلاب کے اگرچہ لفظی معنی تو ہے تبدیلی، انقلاب تبدیل ہو جانا، بدل جانا، قلب سے بنا ہے یہ لفظ۔ یہ قلب دل ہے، یہ دل ہمارے جسم کا وہ عضو ہے جسے کسی کل چین نہیں ہے، یہ کبھی پھیل رہا ہے کبھی سکڑ رہا ہے، کبھی پھیل رہا ہے کبھی سکڑ رہا ہے، ایک حالت میں اس کو کوئی بھی چین والی کیفیت حاصل نہیں، بلکہ یہ کہ اگر کہیں اس کو چین آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ ہر وقت بدلتا ہے۔ تو انقلاب کا لفظ اسی سے بنا ہے، قلب ماہیت اسی سے بنا ہے، کسی شے کی اندر بنیادی تبدیلی آ جانا، ایسنشل چینج، وہ ہے قلب ماہیت۔ انقلاب ہے بدل جانا، اس معنی میں تو کسی بھی تبدیلی کو انقلاب کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ اصطلاح عام طور پر استعمال ہوتی ہے جب اجتماعی زندگی کے کسی گوشے میں تبدیلی واقع ہو۔ جیسے فرانس کا انقلاب تھا، سیاسی نظام بدل گیا، بادشاہت کا خاتمہ ہوا، جمہوریت کا آغاز ہو گیا۔ یا جیسے بولشوک ریولوشن تھا رشیا کا اس صدی کا، اس میں معاشی ڈھانچہ بدل گیا، انفرادی ملکیت کا اصول ختم، سب کچھ جو ہے وہ قومی ملکیت میں ہے۔ یہ بھی یقیناً معاشرتی اور جو معاشی ڈھانچہ ہے بدل گیا، اسے انقلاب کہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، کامل انقلاب، مکمل انقلاب، ہمہ جہت انقلاب، ہر پہلو پر کا احاطہ کرنے والا انقلاب صرف انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے بھی انقلابی عمل کسے کہتے ہیں اسے ہمیں سمجھنا چاہیے حضور کی سیرت سے۔ اور ایک اور پہلو بھی نوٹ کر لیجئے، دنیا میں جتنے دوسرے انقلاب آئے اس پر مستداد کے وہ جزوی انقلاب تھے۔ ایک اور بات آپ کو نظر آئے گی، انقلابی نظریہ کسی اور نے پیش کیا اور عملاً انقلاب برپا کسی اور نے کیا۔ ایک نسل میں یہ کام نہیں ہو پایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرینچ ریولوشن کی پشت پر والٹیئر اور روسو بہت سے مفکرین تھے، انہوں نے ایک فکر دیا اور اس فکر کی بنیاد پر پھر انقلاب برپا ہوا۔
لیکن انقلاب کے عملی برپا کرنے میں والٹیئر یا روسو کا کوئی حصہ نہیں. وہ تو صرف مفکر تھے، وہ مرد میدان نہیں تھے، وہ میدان میں آ کر لوگوں کی قیادت نہیں کر سکے. مفکرین ہیں، مصنفین ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. اسی طریقے سے بولشوک ریولوشن برپا ہوا. اس کا فکر داش کیپیٹال میں ایک شخص نے دیا جس کا نام مارکس ہے. مارکس اور اینجل اس کا ایک ساتھی، ان دونوں نے ایک نظریہ دیا، ایک فکر دیا، لیکن اس سے آگے ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ خود وہ انقلاب برپا کر سکے. ان کی زندگی میں کسی گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں ہوا. خدا یہ کہ کسی ملک میں انقلاب آ جائے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ انقلاب آیا روس میں، حالانکہ مارکس اور اینجلز دونوں یا جرمنی میں رہے یا انگلستان میں رہے، اور وہاں وہ انقلاب نہیں آیا. انقلاب آیا روس میں. اور ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر بولشوکس اور مونشوکس دو پارٹیز تھی. لینن قائد بن کر میدان میں آیا ہے اور اس نے وہ انقلاب برپا کیا. اس کا تقابل کیجئے اس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 23 برس میں فرد واحد سے آغاز کیا اپنی دعوت کا. فکر بھی آپ نے دیا، نظریہ بھی آپ نے دیا، جماعت آپ نے بنائی، لوگوں کو منظم آپ نے کیا، ان کی تربیت کی. پھر یہ کہ میدان میں آ کر عین میدان جنگ میں بھی سپہ سالار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم پر، ہر مرحلے پر آپ ہی نے رہنمائی کی ہے. یہاں تک کہ کل 23 برس، اور یہ بھی ہمارا اصل میں مغالطہ ہے، بنتے ہیں 22 برس، اس لیے کہ 23 برس جو ہے وہ قمری حساب سے ہے، ورنہ اصل جو ہمارا عام جو سوچنے کا انداز ہے وہ ہے سولر کیلنڈر، شمسی. تو اس کے حساب سے کل 22 برس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد واحد سے دعوت کا آغاز کر کے لکھوں کا مربع میل کے رقبے پر ایک نظام قائم کر دیا، ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا. نہ صرف یہ کہ اندرون ملک عرب وہ انقلاب جو ہے مکمل ہو گیا، بلکہ خود آپ نے اپنی حیات طیبہ ہی کے دوران بنفس نفیس اس انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کا، تصدیر الانقلاب، اس کی بین الاقوامی جو سطح پر اس کی توسیع تھی، اس کے مرحلے کا بھی خود آغاز کیا. چنانچہ اس کی بھی کوئی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ہے. اس بنا پر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھنا چاہے کہ انقلاب کیسے لایا جا سکتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک سورس ہے، اسے رجوع کرنا ہوگا سیرت نبوی، سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی طرف، کہ اس کے سوا کوئی اور سورس ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایک لائف سپین میں، ایک انسانی زندگی کے کل 23 برس کے مختصر سے وقفے میں ایک انقلاب ابتدا سے لے کر انتہا تک کامل ہو گیا. میں نے سیرت النبی سے انقلابی پروسیس کے 6 سٹیپس ڈرائیو کیے ہیں، اخذ کیے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے وہ آپ کے سامنے اجمالاً بیان کر دوں کہ وہ 6 سٹیپس کیا ہیں، اور پھر سیرت کا ہم جائزہ لیں گے. اس کے حوالے سے گویا کہ خاکہ جو بن جائے گا اس میں ہم سیرت کے واقعات کے ذریعے سے رنگ بھریں گے. یہ 6 سٹیپس کیا ہیں؟ سب سے پہلا قدم یہ ہے انقلاب کے لیے جو لازمی ہے کہ کوئی نہ کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ ہونا چاہیے انقلابی، نیا نظام فکر، وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. جیسے کمیونسٹ ریولوشن کے لیے مارکسزم ایک فلسفہ تھا، ایک نظریہ تھا، اس کو پھیلایا گیا، اس کو پیش کیا گیا، اس کو عام کیا گیا. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جو لوگ اس فلسفے کو، اس نظریے کو قبول کریں، انہیں آرگنائز کیا جائے، جمع کیا جائے، منظم کیا جائے. یہ تنظیم بڑی مضبوط ہونی چاہیے، اس لیے کہ انقلاب برپا کرنے کے دوران یقیناً ایسے مراحل آئیں گے کہ جن میں طاقت کا استعمال بھی ہوگا. لہذا وہ طاقت کا استعمال صحیح ہو سکے، اس میں تجاوز اور تعدی نہ ہو جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جماعت بہت مربوط ہو، منظم. نمبر 3، اس جماعت کی تربیت کی جائے، ٹریننگ دی جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ در حقیقت ہمیشہ ہمیش کے لیے، اب کسی بھی اسلامی جدوجہد، اسلامی انقلابی جدوجہد اگر کہیں ہوگی تو اس کے لیے تنظیم کی بنیاد اور اساس وہ بیعت ہوگی جسے ہم بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. اور یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے. اس کے راوی ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں، اس بیعت کے الفاظ کو نوٹ کیجئے، کتنی اہمیت ہے تنظیم کی اور اس نظم کے برقرار رکھنے کی، اس لیے کہ اس کے بغیر اگر کوئی منظم جماعت نہیں ہے انقلاب نہیں آ سکتا. ایک امیر، ایک قائد کو پورے طور سے مان کر اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اور اس کے ساتھ سم و طاعت فی المعروف کا اگر عہد نہیں کیا جائے گا تو کوئی اسلامی کام صحیح معنی میں نہیں ہو سکتا. اور میں اس لیے بات کو واضح کر رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے سامنے آ جائے کہ آج کل میں اب یہ گفتگو کر رہا ہوں اپنے ملک کے اعتبار سے. بہت سی تحریکیں، بہت سی جماعتیں، بہت سی کوششیں ہوئی ہیں دین کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے. ناکامی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ اس کے لیے جماعتی نظم وہ اختیار نہیں کیا گیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا تھا.
ہم نے مغرب کی پیروی میں وہی نظام، ممبرشپ ہے، ممبرشپ سے پھر صدر بنائیں گے، پھر کوئی اس کی مینیجنگ کمیٹی ہوگی، پھر وہ اس کا انتخاب دوبارہ ہو جائے گا 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد. یہ جو سارا نظام ہے کہیں اس کا آپ کو ثبوت نہیں ملے گا پوری اسلامی تاریخ میں. جب بھی کبھی کوئی نظام قائم ہوا بیعت کی بنا پر قائم ہوا، اور یہ بیعت در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعلیم اور تلقین کے لیے خود بیعت لی. حالانکہ آپ رسول تھے، آپ کو بیعت لینے کی ضرورت نہیں تھی. بغیر بیعت لیے بھی ہر مسلمان جو ہے آپ کی اطاعت کا پابند ہے، اس لیے کہ اس نے آپ کو رسول مانا ہے. لیکن ہمارے لیے آنے والے ادوار کے لیے ایک اسوہ چھوڑنے کے لیے، ایک نمونہ فراہم کرنے کے لیے حضور نے بیعت لی. اس بیعت کے الفاظ ذرا توجہ سے سنیے. حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. کس بات کی؟ اب گنتے جائیے. علی السمع والطاعۃ، کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے. فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے تنگی ہو. والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعت میں انشراح ہو اور چاہے طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے. یعنی ہو سکتا ہے حضور کوئی حکم دے رہے ہیں اور کسی شخص کو، کسی صحابی کو پورا انشراح نہیں ہو رہا کہ یہی معاملہ درست ہے، یہی صحیح تدبیر ہے، اس کے ذہن میں کوئی اور تدبیر ہے. اس کی میں مثال بھی دے دوں گا بعد میں جب چھٹے مرحلے کا ہم بیان کریں گے کہ اسی معاملے میں در حقیقت غزوہ احد میں جو کچھ ہوا وہ اسی وجہ سے کہ ایک کمزوری کا مظاہرہ ہوا مسلمانوں کی طرف سے. ورنہ یہاں حضور سے بیعت کی تھی کہ چاہے ہماری طبیعتوں میں آمادگی ہو اور چاہے ہمیں آپ کے حکم پر عمل کرنے میں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے فلاں کو امیر کیوں بنایا جبکہ یہ تو ابھی آیا ہے، چند دن ہوئے، میں پرانا ہوں، میری اتنی سٹینڈنگ ہے، میں سینئر ہوں. نہیں، جس کو آپ چاہیں گے امیر بنائیں. وعلی لا ننازع الامر اہلہ، اور یہ کہ ہم جھگڑیں گے نہیں ان لوگوں سے کہ جنہیں آپ امیر بنائیں گے، والی امر بنائیں گے، جنہیں بھی آپ عہدہ دیں گے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ جھگڑیں، کوئی فرکشن رکھیں. بلکہ جیسے کہ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ کسی امیر کی اطاعت کی اس نے در حقیقت میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اب آپ دیکھیے کہ تنظیم جب بھی بنتی ہے ایک ہی آدمی تو نہیں ہوتا. ایک تو یقیناً ٹاپ پر تو ایک ہے قائد، لیکن اس کے نیچے ہوں گے مختلف علاقوں کے امراء ہوں گے. فوج ہے اگر تو فوج میں ایک جو ہے قلب ہے، ایک میسرہ ہے، ایک میمنہ ہے. کوئی کمانڈر ہوگا جو میسرہ ہے دائیں طرف کا حصہ اس کا، کوئی کمانڈر معین کیا جائے گا میمنہ کے لیے، کوئی کمانڈر ہوگا قلب کے لیے. ہر ایک اپنی جگہ پر امیر ہے. اب اگر ان کی اطاعت نہ کی جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر نظم و جماعت تو قائم نہیں رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنظیم جو ہے مسلمانوں کی سکھائی کہ جمع ہو جاؤ اور ایک امیر کی اطاعت کے اوپر جب مجتمع ہو جاؤ گے تبھی کوئی خیر کا کام کر سکو گے. اب آئیے تیسری چیز، اب آپ نے تربیت دی. تربیت جو ہوتی ہے اس کو نوٹ کر لیجئے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب خلافت راشدہ کا نظام ختم ہو گیا اور ہمارے ہاں مذہب اور سیاست جو ہے علیحدہ ہو گئے. حکومت اب بادشاہوں کی ہے، بنو امیہ کے ہوں، بنو عباس کے ہوں، کوئی اور ہو، اور جو روحانی ہے رہنمائی وہ صوفیاء کر رہے ہیں، علمی رہنمائی علماء کر رہے ہیں. یہ تقسیم ہو گیا. جبکہ خلافت راشدہ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو کوئی اور سوال ہے ہی نہیں. آپ ہی سپہ سالار بھی ہیں، آپ ہی قاضی القضات بھی ہیں، آپ ہی داعی بھی ہیں، آپ ہی مبلغ بھی ہیں، آپ ہی سب سے بڑے معلم بھی ہیں. تو یہ ساری حیثیتیں ایک فرد میں جمع تھی. لیکن خلافت راشدہ تک بھی یہ ساری حیثیتیں جمع تھی. حضرت ابو بکر ہیں، وہی امام ہیں، وہی خطیب ہیں مسجد نبوی کے اندر، وہی سب سے بڑے صوفی بھی ہیں، روحانیت کے اندر بھی وہی رہنمائی کریں گے. اور پھر یہ کہ سیاست جو ہے، حکومت ہے، اس کا بھی اختیار ان کے پاس ہے. لیکن بعد میں جب تقسیمیں ہو گئی تو پھر جو ہمارا خانقاہی نظام وجود میں آیا ہے اس نے تربیت اور تزکیے کے لیے کچھ اور نئے طریقے ایجاد کیے. یہ مراقبے ہو رہے ہیں، یہ ذکر کی نئی نئی شکلیں ہیں جو ایجاد ہوئی ہیں. یہ کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ در حقیقت دین اور دنیا کی جو دوئی قائم ہو گئی اس کی وجہ سے وہ جو نظام تربیت تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ختم ہو گیا. وہ نظام تربیت کیا تھا؟ حضور نے تربیت کیسے دی؟ سب سے پہلی بات جو کسی انقلابی تربیت میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو بنیادی نظریہ ہے وہ پختہ سے پختہ ہوتا چلا جائے، اس میں کہیں ضعف نہیں آنا چاہیے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے
وہی شخص قربانی دے گا کہ جس کے ذہن کے اندر وہ اپنا عقیدہ پختہ ہے، ایمان راسخ ہے، جاگزی ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کا پڑھنا پڑھانا، آپ اندازہ کیجئے خود حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا شروع میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اس قرآن کو ٹھوک ٹھوک کر اپنے اندر اتاریے، اور یہی کام صحابہ کرام، اصل میں خطاب حضور سے ہو رہا ہے لیکن اصل تو یہ امت سے کہا جا رہا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ آپ کے ساتھ جو ایمان لائے، اس طریقے سے قرآن مجید جو ہے ان کے ذہنوں میں، ان کے قلوب میں، ان کے وجود کے اندر سرایت کر رہا ہے۔ لہذا تہجد کی نماز، رات کو کھڑے رہنا، اس میں یہ ہے کہ نفس کے خلاف بھی، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کے وقت جاگ کر، نیند سے اٹھ کر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا، نفس کو کچلنے میں یہ بہت ہی مفید ہے۔ البتہ جیسے جیسے مرحلے آگے آئے، پھر وہ تہجد کی بجائے پنج گانا نماز، جب یہ پنج گانا نماز آ گئی، فرض نماز، تو پھر فرما دیا گیا کہ جتنی شدید ٹریننگ آغاز میں آپ کو دی گئی ہے، اے مسلمانوں، اس کا احاطہ تم نہیں کر سکو گے، اس پر پابندی نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جب یہ کیفیت ہو گئی تو اب رات کی اتنی مشقت نہیں جھیل سکو گے، آخر کبھی بیماری بھی آئے گی، کبھی سفروں پر بھی ہوگے، کبھی اللہ کی راہ میں جنگوں کے لیے نکلو گے، تو یہ مشقت جھیلنی جو ہے آسان نہیں ہوگی۔ لہذا جتنا بھی ممکن ہے قرآن کو پڑھو، قراءت قرآن لازم ہے، اس لیے کہ اسی سے تمہارا نظریہ تازہ ہوتا رہے گا، اسی سے وہ فکر جو ہے ایمان، اس کے اندر گہرائی اور گہرائی جو ہے بڑھتی چلی جائے گی۔ باقی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ ہے در حقیقت جو بدل ہو گیا اس رات کی شدید ریاضت کا۔ لیکن جان لیجئے اسلام کی تربیت، انقلابی تربیت میں سب سے پہلا جو ہے، سب سے مؤثر عمل، وہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ اپنے باطن میں اتارتے رہنا اور تازہ رکھنا، استحضار رکھنا، کہیں ذہول نہ ہو جائے، کہیں کسی درجے میں بھی انسان جو ہے اس کا فکر دھندلا نہ جائے۔ نمبر دو چیز اب نوٹ کیجئے کہ اس اسلامی تربیت کا دوسرا اہم ترین حصہ جو ہے، ایمان میں سے ایمان بالآخرہ، یہ یقین جتنا مستحضر ہو جائے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اصل زندگی موت کے بعد کی زندگی، ان دار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل میں تو آخرت کا گھر ہی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ میں کل وضاحت سے بیان کر چکا ہوں۔ جس شخص کا یقین اس بات پر ہو جائے گا، وہ تن من دھن لگا دینے میں اسے کوئی باک نہیں۔ یہ تن من دھن کو سنبھال کر تو وہ رکھے گا جو یہ سمجھتا ہو کہ کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ یہ اگر خرچ کر دیا میں نے تو گویا کہ خرچ ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ لیکن اگر تصور یہ ہے کہ نہیں، یہ تو جمع ہو گیا اللہ کے بینک میں، وہ بینک جس کے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہے، وہاں پر کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہے۔ آپ کو تو یہاں خوب اندازہ ہے نا کہ ایک بینک نے جو کچھ کیا ہے یا جو کچھ اس کے ساتھ ہو گیا ہے، اس سے اب شاید لوگوں کو بینکوں پر بھی وہ اعتماد نہیں رہے گا اور سوچیں گے۔ لیکن یہ کہ ایک بینک ایسا ہے جس میں کوئی اندیشہ نہیں، وہ اللہ کا بینک ہے۔ یہ عقیدہ آخرت ہے در حقیقت کے جو وہ سرفروشی اور جاں فشانی اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے، کہ اسے معلوم ہے کہ اصل زندگی تو وہ ہے، اور جو کچھ میں یہاں خرچ کر رہا ہوں اللہ کے لیے، جو کچھ میں محنت کر رہا ہوں اللہ کے دین کے لیے، اس کا مجھے بہت بڑا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملے گا۔ پھر یہ کہ باہمی اخوت، آپس کا بھائی چارہ، جیسے کہ میں نے بھی وہ آیت ابھی پڑھی کہ یہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں انتہائی شفیق اور مہربان۔ یہ اخوت جو ہے، جس کی ایک مثال جو ہے غزوہ احد میں سامنے آئی، وہ واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے مسلمان شہید ہوئے، 70 شہید ہوئے۔ ان میں جب جنگ کے بعد کیفیت ہوئی کہ 3 زخمی تھے، جن میں سے اس وقت جب کہ خون بہت نکل جاتا ہے، جس میں سے پیاس کا شدت سے احساس ہوتا ہے، تو ایک زخمی کہہ رہے ہیں الاچ الاچ، پانی کا پیالہ قریب لایا جاتا ہے کہ برابر سے کسی اور کی آواز آ جاتی ہے الاچ، اب وہ کہتا ہے پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ وہاں گئے تو ان کو ابھی صرف منہ کو لگایا تھا پیالہ کے، اور قریب سے آ گئی کسی اور کی پکار الاچ، اور وہ کہا پہلے اس کو پلاؤ۔ جب وہاں پہنچے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، واپس آئے دوسرے کا بھی انتقال ہو گیا، پھر واپس آئے پہلا بھی گیا۔ معلوم ہوا کہ سب کے سب اپنا حلق تر کیے بغیر پہنچ گئے، اس لیے کہ ایک دوسرے کے لیے ایثار، یہ ایثار ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر پیدا کر دیا تھا، اخوت باہمی، اور اس درجے کی شدید اخوت، یہ ہے وہ انقلابی تربیت۔ اور سب سے بڑی تربیت ہوتی ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، جو دوسرا مرحلہ میں نے بیان کیا، سمع و طاعت، حکم سننا اور ماننا۔ اس لیے کہ انسان کو سب سے زیادہ جو عزیز ہے وہ اپنی انا ہوتی ہے، میری رائے، میرا خیال، میں ان کی بات کیوں مانوں، ان کو کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے،
یہ کہیں آسمان سے نازل نہیں ہوئے ہیں، لیکن جب ٹریننگ ہوتی ہے ماننا ہوگا، چاہے تمہاری طبیعت اس پر انشراح محسوس نہیں کر رہی ہے پھر بھی تمہیں ماننا ہوگا۔ جیسا کہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا، چوتھے مرحلے کے دوران پورے 12 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا، جس کو آرڈر آف دی ڈے کہا جائے گا آرمی کی اصطلاح میں، کہ چاہے تمہارے پرچے اڑا دیے جائیں تم کوئی جوابی کارروائی نہیں کرو گے۔ اس حکم کی اطاعت جو ہے، اس پر کاربند رہنا، یہ اتنی بڑی تربیت تھی۔ انسان جو ہے اپنے ارادے پر، اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھے۔ کسی نے تھپڑ مارا ہے، جواب میں تھپڑ نہ مارے۔ کسی نے اگر کوئی اور تکلیف پہنچائی ہے تو چاہے قادر بھی ہو فوری طور پر بدلہ لینے پر، لیکن بدلہ نہ لے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے اجازت نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے وہ تربیت ہوئی ہے صحابہ کرام کی کہ جس میں کہ نظم، سم و طاعت، ڈسپلن، جو حکم دیا جائے مانو۔ یہ 3 مرحلے ہیں جس سے کہ ایک جماعت وجود میں آئی، ایک طاقت وجود میں آ گئی۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے، 10 برس میں بمشکل 125 افراد جمع ہوئے حضور کے پاس۔ آسان کام نہیں ہے یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اگر کوئی کام شروع کرتے ہیں اور چند سالوں تک کوئی ریسپانس نہیں ملتی تو ہمت جواب دے جاتی ہے۔ یہ گویا کہ ہمارے لیے لینڈ مارکس ہے سیرت النبی میں۔ 10 برس اور حضور جیسا داعی، حضور جیسا مبلغ، حضور جیسا مربی، حضور جیسا مزکی، حضور جیسا معلم، کردار اتنا بلند کہ دشمن بھی کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا۔ مانتے ہیں کہ الصادق الامین ہے، ہم تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے اپنے کردار پر دھبے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں تو کم ہے، لیکن یہ کہ بے داغ کردار آج کس کا ہوگا؟ کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے۔ تو اس پہلو سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ حضور جیسا داعی اور مبلغ، حضور جیسا مربی اور معلم، کردار کی اس بلندی پر فائز، لیکن مکے کے ایک چھوٹے سے شہر کے اندر 10 برس تک دعوت دی ہے، بمشکل 125 افراد آئے۔ جس کو صرف واقعے کے طور پر اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد اب آگے چلنا ہے۔ چوتھا مرحلہ، حقیقت میں یہ چوتھا مرحلہ گنتی میں چوتھا ہے، چلتے ہیں یہ ساتھ ساتھ۔ دعوت کا عمل بھی جاری رہے گا جس سے وہ براڈ بیس ہوگا، لوگ جو ہیں آ رہے ہیں، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، تعداد بڑھ رہی ہے، جو آئے ہیں ان کی تربیت بھی ہونی ہے، جو آئے ہیں انہیں نظم کا خوگر بھی بنانا ہے۔ تو یہ تینوں کام جو ہے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور ایک چوتھا کام بھی ساتھ چلا۔ وہ چوتھا کام ہے صبر، صبر محض۔ میں انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، پیسو ریزسٹنس، یعنی چاہے تمہارا استہزاء ہو، تمسخر ہو، مذاق اڑایا جائے، تمہیں ایذائیں پہنچائی جائیں، تمہیں تکلیفیں دی جائیں، تمہارے جسم و جان کو نقصانات پہنچائے جائیں، لیکن تم کوئی جوابی کارروائی نہ کرو۔ یہ جو اہم ترین حصہ ہے سیرت النبی کا، اکثر و بیشتر لوگوں کی توجہ اس پر نہیں گئی۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ کامیابی کا اصل راز اسی میں مضمر ہے۔ پورے 12 برس مکی دور کے اس میں جو پرسیکیوشن ہوئی ہے اس کو بھی میں درجے وار آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ تصادم شروع کس نے کیا۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ دشمنوں نے کیا، تصادم تو خود شروع کرتے ہیں انقلابی۔ ان کا تو ایک نظام تھا، چل رہا تھا، 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ اس کا طواف کر رہے تھے۔ پورے عرب کے جو خدا ہیں وہ ان کے ہاں گویا کہ یرغمالیوں کے طور پر موجود تھے۔ انہیں بڑے فائدہ تھا اس کا کہ اور کسی کا قافلہ بچ کر نکل نہیں سکتا تھا، اس کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ لیکن یہ کہ قریش کے قافلے پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے کہ ان کے پاس تو ہمارے خدا رکھے ہوئے، تمام قبیلوں کے خدا وہاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں بڑے مراعات حاصل تھے، ان کو ساری جو پوزیشن حاصل ہو گئی تھی، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے وہ کہلاتی ہے اس دور کی، اس میں جو ہے کی پوائنٹ ان کے پاس تھا۔ سارا یہ مشرق کے علاقے سے سامان جو آتا تھا، ہندوستان، ہند چینی وغیرہ، انڈونیشیا، چین، وہ آ کر یمن کی بندرگاہوں پر اترتا تھا، اور ادھر سے یورپ کا جو سامان آتا تھا وہ سارا کا سارا فلسطین کی بندرگاہوں پر، شام کی بندرگاہوں پر اترتا تھا۔ آگے جو ہے کوئی بحری راستہ نہیں تھا، نہر سویس تو تھی نہیں، لہذا ان دونوں پوائنٹس کے درمیان سارا تجارتی رابطہ جو ہے وہ خشکی کے قافلوں کے ذریعے سے۔ یہ قافلے جو تھے قریش کے، یہ سردی کے موسم میں جاتے تھے جنوب کی طرف، چونکہ گرم علاقہ ہے، یمن کی طرف، اور گرمیوں کے موسم میں جاتے تھے شمال کی طرف، شام کی طرف، جس کو کہ قرآن مجید میں کہا گیا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ لیکن چونکہ اس کعبے میں ان کے بت رکھے ہوئے تھے، کوئی قبیلہ ان کے قافلے پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، لہذا انہیں مونوپولی حاصل ہو گئی۔ ساری جو ریاست جو تھی، جو ٹریڈ تھی ایسٹ ویسٹ، اس کا ادھر حقیقت کی لنک یہ بن گئے۔ اب انہیں پتا تھا کہ ہمیں یہ ساری مراعات جو حاصل ہے، پھر بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ۔ تمام لوگ جب آتے تھے حج کرنے کے لیے اور اپنے بتوں کی زیارت کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ چڑھاوے کہاں جاتے تھے؟ یہ سومناتھ کے مندر میں جو اتنی دولت تھی جو محمود غزنوی لے گیا تھا، کہاں سے آئی تھی؟
اس لیے کہ وہ جتنے بھی وہاں پر پجاری آتے تھے، پوجنے کے لیے لوگ آتے تھے، وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، دولت کے انبار۔ اسی طریقے سے قریش کو دوہرے فائدے حاصل ہو رہے تھے۔ یہ جو نظام بت پرستی کا چل رہا تھا، یہ صرف ایک مذہبی عقیدے کی حیثیت سے نہیں بلکہ معاشی اور سیاسی دونوں اعتبارات سے پورے عرب میں سیادت ان کو حاصل ہو گئی۔ پورے عرب کے اندر تجارت کا انہی کے پاس ایکسکلوسیو مونوپلی آ گئی، اور پھر یہ ہے کہ ان کے لیے وہ جو آمدنی ہوتی تھی چڑھاووں کی، اس کی وجہ سے بہت بڑی ان کے لیے خوشحالی آ گئی۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، جب حضور نے کہا یہ غلط، ان بتوں میں کچھ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، تو گویا کہ اس پورے نظام کو چیلنج کیا آپ نے، اس پورے نظام کے لیے خطرات ہو گئے۔ ہماری یہ مراعات کہاں جائیں گی؟ ہمیں جو حیثیت حاصل ہے، جو ہمیں خاص طور پر سیادت کا مقام حاصل ہے، ہمارے قافلوں کی جو حفاظت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے در حقیقت یوں سمجھئے کہ پہلا پتھر کس نے پھینکا ہے؟ جس نے یہ کہا کہ یہ نظام غلط ہے۔ نظام جیسا بھی تھا چل رہا تھا، لیکن اب اس کے جواب میں جو رد عمل آیا ہے وہ کیا ہے؟ پہلے 4 برس تک یا 3 برس تک ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ساری کوشش یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو چٹکیوں میں اڑا دیا جائے، پھپتیاں چست کی جا رہی، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر اڑایا جا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا یا انہیں کوئی خلل دماغی کا عارضہ لاحق ہو گیا، بس یہ شاعر ہیں، شعر اچھا کہتے ہیں، اور کیا ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ساری پھپتیاں جو چست کی گئی، مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، ساحر کہا گیا، یہ سب اس لیے تھا کہ حضور کی قوت ارادی کو کچل دیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور اگر بددل ہو کر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو باقی سب بھی بیٹھ جائیں گے، باقی تو جو بھی ان کے ساتھی ہیں وہ انہی کے سہارے پر کھڑے ہیں نا۔ لہذا ابتدا میں آپ دیکھیں گے کہ کسی پر ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے گئے، ساری کی ساری جو پرسیکیوشن تھی وربل، زبانی، ساحر ہیں، شاعر ہیں، مجنون ہیں، جس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج بھی ہوتا تھا۔ یہ جو سورہ نون ہے، یہ سورہ قلم ہے، اس کے شروع میں جو فرمایا گیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون، کہ اے نبی آپ ملول نہ ہو، غمگین نہ ہو، ان کے مجنون کہنے سے کوئی معاذ اللہ آپ مجنون تو نہیں ہو جائیں گے۔ ہر شخص دیکھ رہا ہے، آپ تو اخلاق کی بڑی بلندی کے اوپر فائز ہیں۔ آج تک کسی نے مجنون اور پاگل دیکھا ہے جس کی زندگی میں اتنی طہارت ہو، جس کا اخلاق اتنا بلند اور پاکیزہ ہو؟ ان قریب وہ وقت آ جائے گا، نبی آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کس کا دماغ خراب ہوا تھا، محمد کا یا ابو جہل کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، ابو لہب کا دماغ خراب ہو گیا تھا، ابو جہل کا دماغ خراب ہو گیا تھا، یا خدا نہ خواستہ نقل کفر نہ باشد، محمد کا دماغ خراب ہو گیا تھا معاذ اللہ۔ تو یہ سب سامنے آ جائے گا۔ تو پہلے 3 برس تو یہی کچھ ہوا ہے، ذاتی طور پر حضور کا استہزاء، تمسخر، جس کو ہم کہتے ہیں چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو مشت خاک جو ہے، مشت غبار، یہ تو آندھی بن رہی ہے، خاص طور پر جب محسوس کیا کہ ہمارا نوجوان طبقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو رہا ہے، گویا کہ یہ آگ جو ہے یہ تو ہمارے بارود خانے تک پہنچ گئی، اور ہمارا غلاموں کا طبقہ جو ہے وہ ان کی طرف آ رہا ہے، ان پر ایمان لا رہا ہے، تو انہیں شدید خطرے کا احساس ہوا، جس کو کہ اقبال نے وہ ابلیس کی مجلس شورا میں کہلوایا ہے کہ نظام کہنا کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے، ہوش میں آؤ، گرڈ اپ یور لائنز، اس لیے کہ یہ آندھی جو ہے تمہارے سارے مفادات کو ختم کر کے اور بہا کر لے جائے گی۔ اس کے بعد سن 4 نبوی سے شروع ہوا ہے پرسیکیوشن کا دور، اتنی شدید پرسیکیوشن۔ یہ زیادہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ذاتی طور پر زیادہ فزیکل اسالٹ نہیں ہو سکی، اس لیے کہ بنو ہاشم کا اونچا خاندان تھا، اس کے چشم و چراغ تھے، اور بنی ہاشم کے سردار تھے اب ابو طالب، اور ابو طالب کو انتہائی محبت تھی حضور کے ساتھ، اور ابو طالب جو ہے پروٹیکٹ کر رہے تھے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر حضور کے خلاف کوئی اقدام کرتے مکے والے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ان فائٹنگ شروع ہو جاتی، قبائلی جنگ آپس میں، بنو ہاشم کی جنگ ہوتی ان سے، جو بھی معاذ اللہ قتل کرتا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ٹرائبل سٹرکچر جو تھا سوسائٹی کا، اس کے بنا پر حضور کو پروٹیکشن نہیں۔ مختلف مواقع پر آخر انسلٹ تو کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے بیت اللہ میں، ابو جہل نے اپنی چادر کو مٹ دے کر ایک رسی کی شکل دی اور حضور کے گلے میں پھندا بنا کر ڈالا گردن میں، اور پھر دونوں سرے کھینچے کہ آنکھیں ابل آئیں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ فلاں محلے میں آج اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، نجاست بھری اوجڑی، کوئی شخص جائے، کوئی ہے جو جائے اور جا کر اس اوجڑی کو لا کر جب محمد سجدے میں جائیں تو ان کے سر پر رکھ دے۔ عقبہ ابن ابی معیط ایک بہت ہی شقی انسان تھا ابو جہل کے ساتھیوں میں سے، اس نے کہا یہ کام میں کروں گا، گیا اور لا کر جب حضور سجدے میں گئے اوجڑی آپ کی گردن پر رکھ دی۔ یہ سارا کچھ بھی ہوا ہے حضور کے ساتھ،
ایک مرتبہ حضور کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، حضرت ابو بکر درمیان میں آ گئے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ وہی بات ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مومن آل فرعون نے کہی تھی، کیا تم ایک شخص کو قتل کرنے کے در پہ ہو حالانکہ اس کا جرم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ تو وہ جب حضرت ابو بکر درمیان میں آ گئے تو حضور کو تو چھوڑ دیا لوگوں نے، پھر حضرت ابو بکر کو اتنا مارا ہے کہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ بعد میں ان کے قبیلے کے لوگ آئے، اٹھا کر لے گئے، کتی مارداری کی، ہوش میں آئے تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی کوئی فکر نہیں تھی ابو بکر کو، فکر اس حالت میں بھی تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ معاملے تو ہیں اونچے لوگوں کے، بیچارے نوجوان، ظاہر بات ہے ان پر تو ہر ایک کو حق حاصل ہے، والدین کو حق حاصل ہے، بزرگوں کو حق حاصل ہے، جیسے چاہیں مارے پیٹے۔ پھر غلام، ان کا تو کوئی حق تھا ہی نہیں، انہیں تو چاہے قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو غلاموں کا طبقہ اور نوجوانوں کا طبقہ جو ہے اس پر سب سے زیادہ شدید جو پرسیکیوشن اور ٹارچر ہوا ہے وہ ان پر ہوا ہے، جس کی میں چند مثالیں آپ کو دے دوں۔ امیہ ابن خلف، اس کے غلام تھے حضرت بلال، اتنا مارتا تھا، ایسا بھی کرتا تھا کہ گردن میں رسی ڈال کر اور چھوکروں کے حوالے کر دیا، انہیں گھسیٹو، جیسے جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں ایسے مکے کی سنگلاخ گلیوں میں حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، اور جسم جو ہے پھٹ رہا ہے، لہو لہان ہو رہا ہے۔ ادھر آ جائیے، سامنے نہ بیٹھیے پلیز، اس سے تو آپ پھر آبسٹرکشن بن جاتی ہے نا، ادھر آ جائیے۔ پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو چت لٹا دیا، اوپر نیچے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اوپر آسمان سے بھاری آگ برس رہی ہے سورج کی، اور پھر ان کے سینے کے اوپر ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا۔ اس حال میں بھی ان کی زبان سے نکل رہا ہے احد 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 احد، یہ استقامت ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تربیت ہو رہی ہے، اس کو جھیلو، برداشت کرو، اس کو برداشت کرو بغیر کسی ریٹیلیشن۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے، کہا گیا کہ کرتا اتار دو، اتار دیا، لیٹ جاؤ، ننگی پیٹھ ان انگاروں پر لیٹ گئے۔ اس کا تصور کیجئے، اسی سے وہ کھال جلی پشت کی، پھر وہ چربی پگھلی، اس چربی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے، جھیل رہے، برداشت کر رہے۔ یہ در حقیقت یہ اس درجے تعذیب المسلمین کا یہ دور ہے، اتنا شدید۔ یہی خباب بن الارت بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم حاضر ہوئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اس وقت خانہ کعبہ کی کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، دوپہر کا وقت ہوگا، جدھر سایہ تھا وہاں لیٹ گئے۔ یہ گئے، کہتے ہیں اب خباب بن الارت، ہم گئے حضور، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ اب تو ناقابل برداشت ہو رہا ہے معاملہ، اتنا ٹارچر، اتنی پرسیکیوشن، اتنا تشدد کیسے برداشت کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پر غصے کے اور ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم بہت جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوا کہ کسی صاحب ایمان کو لاتے تھے اور زمین میں گڑھا کھود کر آدھا اس کا دھڑ اس کے اندر دبا کر اور پھر اس کے سر پر آڑی رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور دو حصوں میں بانٹ دیتے تھے، لیکن پھر بھی وہ قائم رہے اور انہوں نے کفر کی طرف مراجعت نہیں کی۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کے بڑے بڑے کنگھے لے کر ان سے ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کھرچ لیا جاتا تھا، اور ایسا بھی ہوا کہ آگ کے الاؤ جلا کر ان میں زندہ جو ہے جھونک دیا گیا۔ یہ تو قرآن مجید میں ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ۔ آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو، صبر کرو، جھیلو۔ خدا کی قسم وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن ابھی تمہیں جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں مثال جو ہے وہ ایک جوڑا اور ان کا ایک بیٹا، یہ خاندان حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو اہلیہ ہیں حضرت سمیہ اور بیٹے ہیں عمار، یہ اصل میں عرب نہیں تھے، یمن سے آئے تھے۔ حضرت یاسر نے کوئی خواب دیکھا تھا، اچھا خواب، جس سے اسے وہ توقع ہوئی کہ کسی نبی کا ظہور ہونے والا ہے، وہ مکے میں آ گئے۔ اور جیسا کہ میں کل بتا چکا ہوں، مکہ جو ہے وہ ایک قبیلے کا شہر تھا، اس میں غیر قرشی کوئی نہیں رہ سکتا تھا جب تک کہ کسی قرشی کی امان نہ لے۔ تو ایک قرشی کی امان لے کر یہ یہاں آباد ہو گئے، اور اپنے اسی حلیف کی اجازت سے، ان کی کنیز تھی یہ سمیہ، کہ ان سے شادی کر لی، ان سے اللہ نے بیٹا بھی دیا عمار۔ یہ 3 افراد کا خاندان۔ جیسے اب جو شخص یمن سے چل کر آیا تھا، جیسے کل میں آپ کو بتا چکا ہوں حضرت سلمان فارسی کہاں کہاں کی خاک چھانی ہے حقیقت کی تلاش میں، ایسے ہی یہ یاسر جو ہے یمن سے چل کر آئے تھے۔ تو جیسے ہی حضور نے دعویٰ کیا نبوت کا، فوراً ایمان لے آئے، اولون میں سے ہے، سابقون الاولون میں سے۔
لیکن ظاہر بات ہے ان کا کوئی پرسان حال وہاں نہیں تھا. ابو جہل کا چچا تھا وہ جس نے کہ انہیں امان دی تھی، لہذا ابو جہل کو تو پورا اختیار حاصل تھا ان پر. سب سے زیادہ شدید سزائیں انہیں دی، شوہر کو بھی بیوی کو بھی، ہر طرح ستایا ہے. تنگ آ کر اس نے یہ کہا ہے کہ ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں تمہارا یہ بت بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کچھ ہے، اسے بھی کوئی اختیار حاصل ہے. دونوں میاں بیوی نے ایک مرتبہ بھی کہنے سے انکار کیا. لیکن اس کے بعد ہوا یہ ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو کئی جگہ سے جسم کو جلانے کے بعد بھی جب وہ جمی رہی تو پھر غصے میں آ کر برچھا ان کی شرمگاہ میں مارا ہے اور آر پار کیا ہے اور شہید کر دیا. حضرت یاسر کے لیے 4 سانڈ اونٹ لے کر رسے باندھ کر، تو ایک رسے کے ساتھ ایک بازو، دوسرے سے دوسرا بازو، ایک سے ایک ٹانگ اور دوسرے سے دوسری ٹانگ باندھ کر چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرچے اڑ گئے. یہ پرسیکیوشن کا عالم. لیکن حضور سامنے سے گزرتے تھے، دیکھتے تھے، فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. اس میں ایک نقطہ میں اور چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں. جس وقت یہ پرسیکیوشن ہو رہی تھی کم سے کم میرے اندازے میں 40 مسلمان موجود تھے، اور وہ یقیناً بے غیرت نہیں تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن یہ نہ سمجھیے تو زبان لڑکھڑاتی ہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ الفاظ ہم کیسے استعمال کریں، لیکن میں نفی میں استعمال کر رہا ہوں. بزدل نہیں تھے، بے غیرت نہیں تھے. اگر حضور کی اجازت ہوتی تو زیادہ سے زیادہ یہی طرح کہ سب ختم ہو جاتے، تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. لیکن یہ کہ اس جوڑے کو حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو وہ کسی طرح بھی شہید نہ ہونے دیتے. لیکن نہیں، حکم یہ ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، نو ریٹیلیشن، تو میں مکے میں آ جاؤں. اس نے کہلوا دیا ٹھیک ہے. یہ عربوں کی شرافت تھی، ان کا ایک مزاج ہے، دشمن بھی امان مانگ لے اگر تو پھر یہ وہ مروت کے خلاف سمجھتے تھے کہ اسے امان نہ دی جائے. امان مانگی حضور نے، انہوں نے کہا آ جائیے. فرمایا نہیں، یوں نہیں، خود آؤ، لے کر جاؤ. وہ شخص اپنے 7 بیٹوں کو ہتھیار لگا کر سجا کر باہر آیا ہے مکے سے اور حضور کو لے کر گیا ہے، اعلان کرتے ہوئے کہ محمد میری امان میں ہے، محمد کو میں نے امان دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے مطعم بن عدی دنیا سے چلے گئے بغیر اسلام لائے، جیسے ابو طالب دنیا سے چلے گئے بغیر کلمہ شہادت زبان سے ادا کیے. لیکن احسان ابو طالب کا بھی ہماری گردنوں پر ہے. 10 برس تک وہی سہارا بنے ہیں، انہوں نے ہی پروٹیکشن دی ہے. وہ خاندانی اگر یہ سہارا موجود نہ رہتا تو شاید اس سے بہت پہلے اقدام ہو جاتا. اسی طرح مطعم بن عدی کا بھی یہ احسان ہے، اس نے امان دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مکے میں اگر آپ رہے اس کے بعد 3 برس تقریباً تو اس کی امان میں رہے، اس کی پروٹیکشن تھی. پھر جب وہ فوت ہو گیا بغیر ایمان لائے، غزوہ بدر میں جب 70 قیدی تھے مکے والوں کے حضور کے پاس، حضور نے فرمایا تھا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور اگر وہ سفارش کرتا میں ان 70 کے قیدیوں کو چھوڑ دیتا اور کوئی بھی اس کا فدیہ نہ لیتا. اتنا بڑا احسان مانا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ مکی دور کا یہ تذکرہ یوں سمجھیے کہ اس پر ختم ہو رہا ہے کہ 4 ادوار ہیں ریولوشنری پروسیس کے جو ان 12 سالوں میں پورے ہو گئے. دعوت، توحید کی دعوت، تنظیم، رسالت کی بنیاد پر تنظیم، ابھی وہ بیعت والا مرحلہ نہیں آیا. تربیت جس میں سب سے اہم حصہ ہے آخرت کا یقین. پیسو ریزسٹنس، مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ، صبر کرو، صبر محض. اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مولانا مناظر حسن گیلانی کا میں حوالہ دے دوں آپ کو، ان کی ایک بڑی چھوٹی سی کتاب ہے النبی الخاتم. لیکن سیرت کی بڑی بڑی جو کتابیں ہیں ضخیم ان پر بھاری ہے. ایسے علمی نکات اس میں ہیں جو آپ کو شاید بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ملیں گے. انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ یوم طائف جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور کی حیات طیبہ میں. اب تک گویا کہ اللہ نے حضور کو دشمنوں کے حوالے کر رکھا تھا کہ جیسے چاہو ٹھوک بجا کر دیکھ لو، ان کے صبر کا امتحان لے لو، ان کے صبر و ثبات اور استقلال. ظاہر بات ہے اگر یہ امتحان نہ ہوتے تو کیسے پتا چلتا کہ محمد میں کتنی استقامت ہے، کتنا صبر ہے، کتنا استقلال ہے. وہ تو جب ہر طریقے سے انہوں نے ٹھوک بجا کر دیکھ لیا تو معلوم ہوا نا. تو لیکن طائف کے دن میں جو آخری کلائمیکس آ گیا ہے اور اس کے بعد حضور کی زبان پر بھی وہ فریاد آ گئی ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس کے بعد سے حضور کو پروٹیکشن حاصل ہوئی اللہ کی طرف سے خصوصی. اسی پروٹیکشن کا ایک منظر سامنے آئے گا کہ آپ ہجرت کے لیے نکلے ہیں اور حالانکہ گھیراؤ کیا ہوا تھا لیکن کوئی دیکھ بھی نہیں سکا، آپ نکل گئے. یہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی پروٹیکشن ہے. غار ثور میں ہے تو ڈھونڈنے والے ہیں اس کے منہ تک دہانے پر پہنچ گئے ہیں. ذرا سا بھی اگر کوئی جھانک کے بھی دیکھ لیتا
تو حضرت ابو بکر اندر سے کہہ رہے ہیں حضور سے کہ حضور اگر کسی نے ذرا سا اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے. اور حضور فرما رہے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے سے نجات دی ہے اس وقت کہ وہ ایک کبوتری نے آ کے وہاں انڈے دے دیے ہیں اور ایک مکڑی نے جالا تن دیا ہے. تو ابو جہل نے کہا جبکہ کھوجی جو لے کر آ گیا تھا وہاں تک، اور ان کا پاگل ہوا ہو، یہ دیکھو یہاں پر جالا لگا ہوا ہے مکڑی کا اور انڈے دیے ہوئے کبوتری نے، یہاں سے کوئی انسان گزر سکتا ہے؟ لہٰذا وہیں سے واپس ہو گئے. بہرحال یہ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نقطہ ہے کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور کی ذاتی طور پر حضور کی زندگی میں یوم طائف. اس کے بعد سے آپ کو پروٹیکشن حاصل ہوئی. اور اسی کا ایک منظر یہ ہے، یہ بھی اب دیکھیے حکمت خداوندی، اس میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں. جیسا کہ میں نے کہا تھا ہم ذرا چند سال کام کر لیں نتیجہ نہ نکلے تو ہمتیں جواب دے جاتی ہیں. اسی طریقے سے ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ اللہ کی طرف سے مدد کیسے آ سکتی ہے. یہ بات بڑی غور طلب ہے. طائف حضور خود چل کر گئے ہیں اور وہاں سے ناکام اور مایوس لوٹنا پڑا، اور جہاں اللہ کی مشیت تھی وہاں سے لوگ چل کر آ گئے ایمان لانے کے لیے. چنانچہ یہی 10ویں سال کا جب حج کا موسم آیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران حج جو ہے تبلیغ فرمایا کرتے تھے. اچانک ایک گھاٹی میں نظر آئے 6 افراد. یہ تھے مدینے کے لوگ، ٹھہرے ہوئے تھے. اب وہ گھاٹی ختم ہو گئی ہے، مینا کو چوڑا کیا ہے تو وہ اسی میں آ گئی ہے عقبہ. البتہ ایک مسجد سی بنی ہوئی ہے ترکوں کے زمانے کی، وہاں پر اس جگہ پر یہ ملاقات ہوئی تھی. اسی جگہ اگلے سال پھر ملاقات ہوئی، اسی جگہ اگلے سال پھر ملاقات ہوئی. یہ 3 موسم حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے والوں کی ملاقاتیں ہوئی. پہلی ملاقات جو یہ سن 10 میں، اس میں حضور نے پوچھا کون لوگ ہیں، انہوں نے بتایا. حضور نے پھر اپنی دعوت پیش کی، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور تم اگر مجھ پر ایمان لاؤ تو فلاح پاؤ گے. انہوں نے کننکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، اس لیے کہ مدینے میں یہودی موجود تھے اور یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخری الزماں کا ظہور بہت قریب ہے. جب ان کی لڑائیاں ہوتی تھی، اوس اور خزرج ایک طرف، یہودی دوسری طرف، اور یہودی جب مار کھاتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو لیکن آخری نبی کا ظہور جو ہے قریب ہے، جب ہم ان کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے تو تم ہم پر فتح حاصل نہیں کر سکو گے. گویا کہ یہودیوں کے ذریعے سے اوس اور خزرج کے لوگوں تک یہ علم پہنچا ہوا تھا کہ کسی نبی کا ظہور ہونے والا ہے. لہذا انہوں نے کننکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور آپس میں یہ کہا کہ بھائی جلدی کرو، تم ایمان لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ یہودی پہلے ایمان لے آئے. وہ 6 افراد ایمان لے آئے. یہ دیکھیے کہ جن کے ذریعے سے علم پہنچا انہیں ہدایت نصیب ہو گئی، اور وہ بدبخت یہودی جو ہے وہ اپنے تمام تر علم کے باوجود وہ محروم رہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن تکبر اور حسد اور ضد اور عناد اس کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. یہ 6 افراد ایمان لائے چلے گئے. اگلے سال 12 آئے. 6 یہی، بلکہ 5 ایک نہیں آ سکے تھے، 7 اور پھر پہلی بیعت لی حضور نے ان سے. یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے. یہ تقریباً وہی الفاظ تھے جو قرآن مجید میں عورتوں کی بیعت کے لیے آئے ہیں سورہ ممتحنہ میں. ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، تہمتیں نہیں لگائیں گے، اور جو بھی آپ خیر کا حکم دیں گے ہم ضرور اس کو مانیں گے، اس سے آگے نہیں. انہوں نے کہا کہ حضور اب ہم تو سال بسال آتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ عرب میں تو سفر کرنا آسان تھا ہی نہیں، اگلے سال حج میں ملاقات ہوگی، آپ ہمیں کوئی اپنا شاگرد دے دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائے. وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر سے نکال دیے گئے تھے مادرزاد برہنہ، جو اب زندگی بسر کر رہے ہیں نہایت اسرت کی. حضور نے حکم دیا مصعب جاؤ، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بھی بھیج دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. 1 سال تک ان دونوں نے جو دعوت و تبلیغ کی، وہاں قرآن پڑھایا لوگوں کو. تو اگلے سال 72 مرد اور 3 عورتیں آ گئے، انہوں نے بیعت کی. یہ ہے وہ بیعت عقبہ ثانیہ جس میں حضور نے عہد لے لیا. انہوں نے کہا آپ آئیے ہمارے ہاں، اگر یہ لوگ آپ کی جان کے درپے ہیں آپ آئیے، ہمارا گھر حاضر ہے، ہمارا شہر حاضر ہے، اور اگر یہ لوگ وہاں آ کر حملہ کریں گے تو ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسی اپنے بال بچوں کی کرتے ہیں، اہل و عیال کی کرتے ہیں. اس وقت حضور نے بیعت لی. وہ بیعت میں بیان کر چکا ہوں، جو بعد میں حضرات آئے ان کے لیے دہرا رہا ہوں. حضرت عبادہ ابن صامت ان دونوں بیعتوں میں موجود تھے، بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی، بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی. اور ان کی روایت ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، علی السمع والطاعۃ، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے تنگی ہو اور مشکل ہو. فی المنشط والمکرہ، چاہے ہماری طبیعتوں میں انشراح ہو، آمادگی ہو، خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے. وعلی عثرۃ علینا، اور چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں.
وَعَلَىٰ لَا نُنَازِلُ أَمْرَ أَهْلَهُ، اور جنہیں آپ ہمارے امیر بنا دیں گے ہم ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں. وَعَلَىٰ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور جو بھی حق بات ہوگی ہمارے نزدیک کہیں گے ضرور، مشورہ ضرور دیں گے، اور کسی کے بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی خوف سے زبان بند نہیں کریں گے. اب وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا، اس ایک حدیث میں پورا کانسٹیٹیوشن موجود ہے کسی اسلامی انقلابی جماعت کا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ یہاں حضور کی اطاعت تھی مطلق، اب جس کی بھی اطاعت ہوگی وہ علی السمع والطاعۃ فی المعروف، دین کے دائرے کے اندر اندر، شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو حکم بھی دیں گے مانیں گے. پھر آپ کو معلوم ہے جھگڑا یہی ہوتا ہے جماعتوں میں، سینئر میں ہوں، اس کو کیوں امیر بنا دیا؟ یہاں پہلے ہی حضور نے گویا کہ ان سے یہ طے کرا لیا، آپ کو اختیار کلی حاصل ہے، جس کو چاہیں امیر بنائیں، ہم اس پر جھگڑیں گے نہیں. چنانچہ حضور نے اس وقت ان میں 12 نقیب مقرر کیے. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، 9 خزرج کے 3 اوس کے، کہ یہ ذمہ دار ہوں گے اور یہ نگرانی کریں گے تمہارے معاملات کی. یہ تمہید بن گئی ہجرت کی. چنانچہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تو اجازت پہلے سے دے دی، جاؤ. ایک ایک کر کے قافلے جا رہے ہیں صحابہ کے، اور وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں. خود منتظر رہے. یہ نقطہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھا دوں. رسول جس جگہ پر مبعوث کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی واضح اجازت کے بغیر وہاں سے ہل نہیں سکتا. یہی بس کچھ جلدی کا معاملہ کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام نے. اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئے بغیر چھوڑ کر چلے گئے. تو اس پر آپ کو معلوم ہے پھر مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں پھر انہوں نے وہ استغفار کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر وہ مچھلی نے انہیں اگلا ہے ساحل پر. وہ سارا معاملہ اسی وجہ سے. حضور منتظر رہے. اور اس کا بھی ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو سیرت کا ایک اور پہلو سامنے آئے گا. حضرت ابو بکر نے اپنے طور پر بغیر حضور کو بتائے 2 اونٹنیاں اس کے لیے تیار کی، خوب کھلا پلا کے فرما کر لیا کہ جب ہمیں جانا ہوگا تو ظاہر بات ہے تعاقب ہوگا، تکڑی اونٹنیاں ہوں گی، جاندار ہوں گی، تیزی کے ساتھ ہم جا سکیں گے. اور حضور سے پوچھتے رہتے تھے، حضور اجازت آئی، حضور اجازت آئی؟ آپ فرماتے تھے نہیں ابھی اجازت نہیں آئی. حضرت عائشہ فرماتی ہے، بہت چھوٹی عمر تھی اس وقت، کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے ہیں اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے. ہم حیران ہوئے. یہ دوپہر کے وقت عرب میں کہیں جانا، کسی کو وزٹ کرنا، یہ اس وقت ہی سے بہت ہی یعنی غیر معمولی اور معیوب بات سمجھی جاتی ہے. قیلولہ جو ہے وہ عرب کے مزاج میں ہمیشہ سے ہے. بہرحال بہت ہی غیر معمولی بات تھی. حضور تشریف لائے، آپ نے فرمایا اجازت آ گئی ہے. حضرت ابو بکر خوش ہوئے، اور جیسے کہ کوئی شخص جو کسی نے کوئی محنت کی ہو، پھر وہ اپنے اس محنت کے اوپر اسے کوئی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اس وقت کے لیے تیاری کی ہوئی ہے، میں بتاؤں گا حضور کو کہ میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی. حضور نے توقف فرمایا اور پھر یہ فرمایا اچھا 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. حضرت عمر رو پڑے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ جسم اور جان اور یہ مال آپ کے سوا کسی اور کے لیے ہے؟ آپ میرے ساتھ بھی یہ مغایرت برت رہے ہیں. لیکن یہ غیرت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نہیں کہ جیسے ہمارے ہاں کے مذہبی جو بھی آج کل کی سیادتیں ہیں، قیادتیں ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ کام ہی یہ ہے کہ نذرانے پیش ہوتے رہیں اور ہم نذرانے قبول بھی کر لیں تو بہت بڑا ہمارا احسان ہے. یہاں یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو خسر بھی ہو چکے، اس لیے کہ نکاح ہو چکا تھا حضرت عائشہ سے، ابھی جو ہے رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ کہ حضرت ابو بکر کا بھی یہ احسان لینا گوارا نہیں کیا. بہرحال ہجرت کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلابی جد و جہد کا 5واں مرحلہ شروع ہوا. اس کو بھی سیرت نگاروں نے اصل میں بالکل چھپانے کی کوشش کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ مغرب نے ہمارے خلاف بڑے پروپیگنڈے کیے. جیسے آج بھی یہاں گلف نیوز کے اندر ایک مضمون چھپا ہے، پین اسلام اور فنڈامنٹلزم. یہ کچھ ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ الفاظ کو گالی بنا دیتے ہیں وہ، اور پھر ہمارے اندر وہ ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے نہیں یہ ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں. جیسے کہ ہمارے بھی وزیر اعظم صاحب جو ہے نواز شریف صاحب، انہوں نے کہا میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں. میں نے کہا خدا کے بندے، یہ تو بہت بڑی غلط بات ہے جو کہہ رہے ہیں. ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، ہمیں تو چاہیے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں کہ ہم ہیں فنڈامنٹلسٹ. فنڈامنٹل کا مطلب کیا ہے؟ بنیادی چیزیں. ہمارے اصول جو ہے انہیں ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تمہیں پسند نہ ہو نہ ہوا کریں. بہرحال اسی طرح کا ایک پروپیگنڈا کیا مغرب نے کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، جہاد اور قتال سے پھیلا ہے. اسلام میں تو اصل جو تبلیغ ہوئی ہے وہ طاقت سے ہوئی ہے. اس کے جواب میں ہمارے سیرت نگار، یہاں تک کہ علامہ شبلی نعمانی جیسے لوگ بھی متاثر ہوئے، اس ہر دور کی ایک چھاپ ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ صرف حضور نے جنگ جو کی ہے دفاعی جنگ کی ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. حضور نے خود اقدام کیا ہے آگے بڑھیں.
اس لیے کہ فرض منصب ہی آپ کا تھا دین کو قائم کرنا، غالب کرنا، اس کی جد و جہد تو آپ کے ذمہ تھی. جیسا کہ میں کل تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، جو حضرات نہیں تھے وہ کل کا ویڈیو یا آڈیو لے کر اس کو دیکھ لے، سن لے، کہ حضور کا تو مقصد بعثت جو ہے خاص وہ ہے ہی ہے کہ دین کو غالب کرنا ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مکے سے بھاگ کر جان بچا کر کسی پناہ گاہ کی تلاش میں نہیں گئے تھے، بلکہ آپ کو تو مدینے کی شکل میں اللہ نے آلٹرنیٹ بیس دیا تھا اپنی سٹرگل کو لانچ کرنے کے لیے، اپنی انقلابی جد و جہد کو اثر نو شروع کرنے کے لیے. اگر مکے میں امکان نہیں رہا تو مدینے کو آپ نے بیس بنایا. لہذا یہ جو تھوڑا سا وقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے جانے اور غزوہ بدر، اس کے درمیان 18 مہینے کا فصل ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان 18 مہینوں کے بارے میں چند باتیں آپ نوٹ کر لیں. 6 مہینے تو حضور نے جا کر لیے ہیں، جس کو میں کہتا ہوں کہ انٹرنل کنسولیڈیشن ایٹ مدینہ. مدینے میں جا کر آپ نے اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا. 3 کام بہت اہم ہیں. نمبر 1، مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، اسی کے ساتھ حجرہ ہو گیا. حضور کی اپنی رہائش بھی ہے، مسجد ہے، یہی گورنمنٹ ہاؤس ہے، یہی حضور کی تربیت گاہ ہے، یہی خانقاہ ہے، یہی تعلیم گاہ ہے، یہی اصحاب صفہ آئیں گے، بیٹھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، یہی سے جیش روانہ ہوں گے. گویا کہ ایک مرکز جو ہے اس کے لیے وجود میں آ گیا. نمبر 2، آپ نے انصار اور مہاجرین میں مواخات کر دی. اہم ترین کام تھا یہ. اگر یہ دونوں طبقے مدینے میں علیحدہ علیحدہ رہتے تو وہ قبائلی دور ہے، پھر اس کے اندر ہر وقت امکان تھا کہ کسی نہ وقت کوئی اختلاف پیدا ہوتا، کوئی جھگڑا شروع ہو جاتا، جیسے کہ بعد میں منافقین کوشش کرتے بھی رہے. اور بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ کسی ایسی بات کا معاملہ آ گیا کہ جس کی بنا پر جذبات جو ہے جوش میں آ گئے، تلواریں کھنچ گئی. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ کام نہ کر لیا ہوتا تو شاید وہاں یہ صورتحال جو ہے پیش آ جاتی بہت جلد. حضور نے ایک انصاری ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا. مواخات. اور اس مواخات کے وہ نمونے دنیا نے دیکھے کہ مثلا جس انصاری کو کہا یہ تمہارا بھائی ہے، وہ لے گیا اپنے بھائی کو، مہاجر کو، دکان آدھی کر دی، مکان آدھا کر دیا. میری یہ دکان ہے، بیچ میں دیوار کھڑی کرتا ہوں، آدھی تمہاری ہے آدھی میری. یہاں تک کہ بات بڑی عجیب لگے گی بہت سے لوگوں کو، لیکن یہ واقعہ ہے. ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گئے، کہا میری 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم شادی کر لو. میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں 2 بیویاں ہوں اور میرا بھائی جو ہے جس کو اللہ کے رسول نے میرا بھائی بنایا ہے اس کا گھر آباد نہ ہو. یہ نوٹ کر لیجئے، ابھی حجاب کا حکم نہیں آیا تھا. وہ تو حجاب کا حکم تو سن 5 ہجری میں جا کر آئے گا. اس وقت تک پردہ نہیں تھا، عرب معاشرے میں کوئی پردہ نہیں تھا. لہذا اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جا کے کھڑا کر دیا ہے میری 2 بیوی ہے، جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں. یہ مواخات یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے. میں یہاں آپ کو نوٹ کرا دوں، مونٹگومری واٹ ایک ابھی زندہ ہے شخص، بہت بوڑھا ہے، پروفیسر ہے انگلینڈ میں. اس نے حضور کی سیرت پر 2 کتابیں لکھی ہیں، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. اور در حقیقت جو تقسیم اس نے کی ہے وہ ایک تضاد کو دکھانے کے لیے. حضور کا جو دور مکی ہے اس میں دعوت، تبلیغ، تلقین، پرسیکیوشن پر صبر، کوئی جوابی کارروائی نہیں. یہ گویا کہ نقشہ ان کے خیال میں یہ تو ایک نبی یا دائی یا ریفارمر کا نقشہ ہے. لیکن مدینے میں آ کر تو اب آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، اب آپ حاکم ہیں، اب آپ قاضی القضات بھی ہیں. یہ دوسری شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس نے ان دونوں میں جو فرق و تفاوت ہے اسے نمایاں کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس نے 2 کتابیں علیحدہ لکھی، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. مکے والا محمد کوئی اور ہے، مدینے والا کوئی اور ہے. معاذ اللہ. ہمارے لوگ نہیں سمجھتے کہ ان کا کتنا سٹل انداز ہوتا ہے. یہ گڑ کھلا کے مارنے والے لوگ ہیں. جو گڑ کھا کے مر سکتا ہو اس کو زہر دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ضیاء الحق صاحب نے بھی بلایا تھا اس شخص کو، اور اس کو جو انٹرنیشنل وہ سیرت کانفرنس ہے اس میں خاص طور پہ مدعو کیا تھا، حالانکہ اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے اس شخص کے اندر. اس لیے کہ یہ ٹوائنبی کا شاگرد ہے، اور ٹوائنبی کا ایک جملہ ایسا ہے جس کی گویا کہ اس نے شرح کر دی ہے ان 2 کتابوں میں. ٹوائنبی کا جملہ یہ ہے، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین. یعنی مکے میں جو نقشہ ہے محمد الرسول اللہ کا وہ تو نبیوں والا ہے، جیسے حضرت مسیح دعوت دیتے تھے، تلقین کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے. جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے بایاں بھی پیش کر دو. کوئی تمہیں اگر ایک بیگار میں 1 کوس لے جانا چاہے تم 2 کوس اس کے ساتھ جاؤ. کوئی تم پر نالش کر کے تمہاری قبا لینا چاہے تم کرتا بھی اتار کے دے دو. یہ جو نقشہ ہے حضور کا بھی نظر آ رہا ہے. حضور نے بھی فرمایا مکے میں چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی. لیکن وہ کہتا ہے محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین. اب مدینے میں آ کر تو محمد ایک اسٹیٹس مین ہیں، بہت بڑے سیاستدان، بہت بڑے دور اندیش انسان، معاملہ فہم انسان، ان کی سیاست کا شاہکار ہے جو قدم قدم پر سامنے آ رہا ہے. چنانچہ منٹگومری واٹ نے بھی انگریزی زبان کا کوئی لفظ نہیں چھوڑا ہے تعریفی جو حضور کے لیے استعمال نہ کر دیا ہو. لیکن اس اعتبار سے یہ سیاستدان کی حیثیت سے، مدبر کی حیثیت سے، ڈپلومیٹ کی حیثیت سے، یہ ہے در حقیقت اصل عظمت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کنٹراسٹ کو آپ بھی نوٹ کریں، اس لیے کہ انقلابی عمل میں یہ لازمی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام پر بھی اگر اگلا مرحلہ آتا تو وہ بھی وہی مرحلہ ہوتا جو حضور کی زندگی میں آیا ہے. وہ تو یہ کہ پہلے ہی آپ کو اٹھا لیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں مرحلہ آ گیا تھا، قوم نے صاف جواب دے دیا، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہی بیٹھے. تو در حقیقت تو پروسیس ایک ہی ہے تمام رسولوں کا، لیکن کہیں پر وہ اگلے مرحلے تک پہنچا ہے، کہیں پہلے میں ختم ہو گیا، کہیں دوسرے میں ختم ہو گیا. سارے مراحل مکمل ہوئے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. بہرحال میں نے عرض کیا تھا 6 مہینے میں جو کام کیے، نمبر 1 کنسٹرکشن مسجد نبوی کی، نمبر 2 مواخات انصار اور مہاجرین، نمبر 3 اس پر تو واقعہ یہ ہے کہ جتنی بھی تعریف ممکن ہو سکتی ہے سب نے کی ہے. اتنی دور اندیشی، جاتے ہی یہود کو ایک معاہدے میں جکڑ لیا، میثاق مدینہ، کہ مدینے کا ڈیفنس ہوگا جوائنٹ، اگر مدینے پر حملہ ہوا ہم دونوں مل کر دفاع کریں. اس معاہدے میں ایسے جکڑے گئے یہود کہ بعد میں پچھتاتے رہے، لیکن معاہدہ کر چکے تھے، سازشیں کرتے تھے اندر ہی اندر، برملا کھل کر کبھی بھی قریش کا ساتھ نہیں دے سکے. ایک تو اس وجہ سے بھی کہ بزدل تھے، اور ایک اس وجہ سے بھی کہ معاہدے کے اندر بندھے ہوئے تھے. اور یہ بھی حضور کے تدبر کا بہت بڑا شاہکار ہے میثاق مدینہ کہ آپ نے جا کر ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا. 6 مہینے میں یوں سمجھیے 3 کام. اس کے بعد آپ نے دستے بھیجنے شروع کر دیے، چھاپا مار دستے. 8 مہمیں ہیں غزوہ بدر سے قبل. اس پورے عرصے میں مکے کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہ اللہ کا شکر ہے، اب وہ کتابیں کچھ چھپ گئی ہیں. چنانچہ الرحیق المختوم کے نام سے سیرت کی ایک کتاب حال ہی میں ایک ہندی عالم ہے ہندوستان کے، انہوں نے لکھی تھی عربی زبان میں، جس پر کہ انہیں فیصل ایوارڈ ملا ہے. اردو میں بھی اس کا ترجمہ لاہور سے چھپ گیا ہے. اس میں یہ سیرت کے یہ واقعات بھی جو کچھ ایک خاص طور میں جب کتابیں لکھی گئی تو ان کو چھپا لیا گیا کہ اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اقدام حضور نے کیا، جبکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں، حضور نے تو صرف ڈیفنس میں جنگ کی ہے. تو واقعہ یہ کہ حقیقت یہ کہ اقدام حضور نے کیا. مکے والوں کے بارے میں یہ بات جان لیں، آج کل کی 2 اصطلاح کے حوالے سے، ڈوز اینڈ ہاکس. مکے میں ہاکس بھی تھے اور ڈوز بھی تھے، یعنی کچھ شریف النفس لوگ تھے جو لڑائی بھڑائی کو پسند نہیں کرتے تھے. عتبہ ابن ربیعہ انہی میں تھا، حکیم ابن حزام جو بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے. لیکن ہاکس میں سے ابو جہل، عقبہ ابن ابی معیط، یہ مختلف لوگ تھے. یہ زور لگا رہے تھے کہ اب یہ محمد اور ان کے ساتھی جو مدینے چلے گئے ہیں، ہمیں انہیں مہلت نہیں دینی چاہیے اور حملہ کرنا چاہیے مدینے پر، وہاں ان کا تعاقب کر کے انہیں ختم کرنا چاہیے. لیکن عقبہ ابن ابی معیط اور ابو جہل کی ان تمام باتوں کے خلاف عتبہ ابن ربیعہ ڈٹا ہوا تھا، بڑا سردار تھا. اور اس کا ایک جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس سے اس کی ذہانت کا آپ کو اندازہ ہو. اس نے کہا، دیکھو قریش، محمد اور ان کے ساتھی یہاں سے چلے گئے، ہمارے سر سے بلا ٹل گئی. اب تم محمد کو عرب کے حوالے کر دو، بقیہ عرب اب وہاں جا کے تبلیغ کریں گے نا، جو ہمارے ہاں تصادم ہو رہا تھا وہ وہاں ہوگا. اس تصادم میں اگر عرب محمد پر غالب آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں ختم کر دیں تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے بھائی بندوں کے خون میں اپنی تلواریں رنگنی نہیں پڑیں گی، وہ ختم کر دیں گے. اور اگر محمد غالب آ جائے عرب پر تو بھی اپنا کون سا نقصان ہے، اپنا ہی آدمی ہے نا، اپنے ہی قریش کا فرد ہے، پورے عرب پر اپنی حکومت قائم ہو جائے گی. اس طرح کا سلسلہ ابھی مکے میں چل رہا تھا، گفت و شنید چل رہی ہے. لیکن حضور نے اقدام فرمایا، آپ نے دستے بھیجنے شروع کر دیے. اور یہ کہ جو بھی کیریوان روٹ تھا، جو میں عرض کر چکا ہوں، قریش کی تو ساری جو ہے ان کی آمدنی کا ذریعہ یا تو یہ کہ مکے کے اندر جو چڑھاوے چڑھتے تھے بتوں کے، اور یا وہ ان کی تجارتی قافلے. حضور نے 7 مہمیں جو ہے یہ جو بحر احمر کے ساتھ ساتھ جو تجارتی راستہ جاتا تھا اس پر بھیجی، اور گویا کہ اپنی پریزنس ثابت کر دی کہ اب تمہاری لائف لائن جو ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے. اور ایک قافلہ جو جا رہا تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں، بہت بڑا قافلہ، حضور نے اس کا راستہ روکنے کی، انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ کہ وہ 4 دن پہلے وہاں سے نکل گئے تھے، بچ کر نکل گیا قافلہ. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور نے ایک مہم بھیجی، 7 مہمیں تو وہ تھی،
جن میں سے 3 سرایہ ہیں اور 4 میں حضور بھی خود بھی ساتھ گئے، اور یہ سب غزوہ بدر سے پہلے ہو رہا ہے۔ ایک مہم آپ نے بھیجی حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، اس کا واقعہ جو ہے خاص طور پر سن لیجئے۔ اتنی سیکریسی رکھی حضور نے کہ حضرت عبداللہ ابن جحش کو بھی یہ نہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے اور کیا کام تمہیں کرنا ہے۔ ایک تحریر مہر بند ان کے حوالے کی گئی، مکے کی طرف جاؤ، جب 2 دن کی مسافت پر پہنچ جاؤ مدینے سے تب یہ کھولنا خط، اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنا۔ ان کے ساتھ 8 اور تھے صحابی، یہ چھوٹا سا دستہ۔ 2 جب دن کی مسافت پر پہنچ گئے تو جا کے خط کھولا، اس میں لکھا تھا واقعہ نخلا میں جاؤ، وادی نخلا میں مقیم ہو جاؤ اور قریش کی نقل و حرکت کی ہمیں خبر دو۔ یہ نخلا ہے مکے اور طائف کے درمیان۔ اب ذرا یہ تصور رکھیے، مدینہ شمال میں، مکہ اس سے بہت جنوب میں، پھر اس کے بعد طائف جو ہے وہ جنوب مشرق میں مزید۔ یہ راستہ تھا ان قافلوں کا جو یمن کی طرف جاتے تھے، جو شام کی طرف قافلے جاتے تھے وہ بحر احمر کے ساتھ ساتھ جاتے تھے۔ اس پر تو آپ نے 7 مہمیں بھیجی، اور وہاں بھی یہ عبداللہ ابن جحش کی سرکردگی میں ایک مہم بھیج دی۔ جب انہوں نے پڑھا تو ایک دفعہ تو چکر آ گیا، یوں سمجھیے 300 میل سے زائد کا فاصلہ جو طے کرنا ہے، پھر یہ کہ اتنی دور جہاں مدد کوئی نہیں آ سکتی، پھر یہ کہ مکہ قریب طائف قریب، گویا کہ شیر کے جبڑوں کے درمیان جانا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن جحش نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی میں تو اب جو کچھ حضور نے لکھا ہے میں نے تو کرنا ہے، آپ لوگ سوچ لیں، یہ بہت خطرے والا معاملہ ہے، اگر ساتھ چلنا چاہتے ہیں چلے، نہیں چلنا چاہتے میں آزاد کرتا ہوں۔ انہوں سب نے کہا نہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ وہاں گئے، اتفاق سے ایک قافلہ آ رہا تھا قریش کا، اس سے بڑی بھیڑ ہو گئی، اس پر انہوں نے حملہ کیا، ایک مشرک مارا گیا، عمرو بن عبداللہ الحضرمی، مکے کا مشرک۔ 2 بھاگ گئے، 2 کو یہ قید کر کے لے آئے، حضور کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا کہ عبداللہ میں نے تمہیں جنگ کی اجازت تو نہیں دی تھی، لیکن وہ تو ہو گئی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بسا اوقات ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ نہ بھی چاہیں تو جنگ کرنی پڑتی ہے، آئیدر کل اور بی کلڈ، یا تو دوسرے کو قتل کر دو ورنہ قتل ہونا پڑے گا۔ تو کوئی ایسی سچویشن ہو گئی کہ اگرچہ حکم نہیں تھا کہ تم جنگ کرو، لیکن یہ کہ جنگ ہوئی، اور پہلا قتل جو ہوا ہے ہجرت کے بعد، نوٹ یہ کرا رہا ہوں، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مکی مشرک کا ہوا ہے۔ اس پر آگ لگ گئی مکے میں، جو وہ ہاکس تھے اب ان کو گویا کہ سہارا مل گیا کہ محمد کی اتنی ہمت، اتنی جرأت صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ ہمارے گھر میں آ کے ہم پر چھاپا مار رہے ہیں۔ مکہ نہیں، مکہ کے بھی جنوب میں نخلا کی وادی میں انہوں نے حملہ کیا ہمارے قافلے پر، اور ہمارا ایک آدمی مار دیا اور 2 کو قیدی بنا کے لے گئے۔ لہذا ابو جہل نے گویا کہ پوری تیاریاں شروع کر دی، اور وہ جو تھے جن کو میں ڈوز کہہ رہا ہوں، جو جنگ نہیں چاہتے تھے، اب ظاہر بات ہے انہیں خاموش ہونا پڑا۔ اس جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ابو سفیان اب قافلہ واپس لے کر آ رہے تھے، میں ادب سے نام اس لیے لے رہا ہوں اگرچہ اس وقت مشرک تھے، کافر تھے، بعد میں ایمان لے آئے ہیں، صحابی ہیں، وہ اب قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ اب پھر محمد یا ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہو سکتا ہے قافلے پر حملہ کرے۔ تو جسے آپ کہتے ہیں SOS کال، وہ انہوں نے بھیجی وہاں سے کہ اسکورٹ کا بندوبست کرو، مجھے خطرہ ہے محمد کے آدمیوں سے کہ جب بدر کے پاس سے میں گزروں گا تو مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ ادھر سے یہ ہرکارا بھی آ گیا۔ یہ ہے وہ حالات جن میں کہ اب شروع ہوا در حقیقت حضور کی انقلابی جد و جہد کا آخری مرحلہ، آرم کانفلکٹ۔ یہ 5واں مرحلہ جو 1.5 سال پر محیط ہے، اس میں حضور نے خود آگے بڑھ کر مکے والوں کے خلاف انیشیٹو لیا ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ کیوں لیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بچا کر مکے مدینے نہیں گئے تھے، بلکہ اصل تو ہے دین کو غالب کرنے کا فرض منصب ہی جو ادا کرنا ہے۔ گھر میں جا کے مکے میں آرام سے ٹھنڈی چھاؤں میں تو بیٹھنا نہیں تھا۔ تو آج کی اس طرح میں آپ کو میں سمجھا دوں کہ آپ نے جو 2 کام کیے وہ کیا تھے۔ جب آپ نے 8 مہمیں بھیجی، ایک تو یہ کہ اکنامک بلاکیڈ ہو گیا مکے کا، کہ ان کی تو ساری جو ہے آمدنی کا ذریعہ تجارت ہے، وہ قافلے کا راستہ بھی مخدوش ہو گیا جو شام جاتا ہے، اور یہاں تک کہ محمد نے تو آ کر یمن کے راستے پر چھاپا مار دیا۔ اس کو کہتے ہیں بلاکیڈ۔ آپ کو معلوم ہے 1967 کی جو جنگ ہوئی تھی، عرب اسرائیل جنگ، وہ ایلات جو بندرگاہ ہے اس کی بلاکیڈ کی تھی صدر ناصر نے، جس کے جواب میں اسرائیل نے حملہ کیا۔ یہ بلاکیڈ تو اتنی بڑی شے ہے۔ دوسرے یہ کہ حضور جہاں بھی جاتے تھے، جو قبائل وہاں آباد تھے ان سے صلح کر لیتے تھے، معاہدے کر لیتے تھے۔ یہ سارا کا سارا زون آف انفلوئنس تھا قریش کا۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ حضور کے حلیف ہوتے جا رہے ہیں تو وہ زون آف انفلوئنس آف قریش از ڈیکریزنگ، اور حضور کا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اس کو آپ کہیں گے پولیٹیکل آئسولیشن آف مکہ اینڈ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ یہ دونوں کام حضور نے کیے ہیں ان 18 مہینوں کے دوران، اور اس کے نتیجے میں اب وہ کانفلکٹ شروع ہوا ہے۔
1000 کا لشکر جرار اب چلا ہے مکے سے، کیل کانٹے سے لیس طبل بجاتا ہوا اور بڑے ڈھول بجاتا ہوا، اس لیے کہ یقین تھا کہ اتنی طاقت محمد کی نہیں ہے کہ 1000 آدمیوں کے مقابلے کے لیے وہ آدمی لا سکے۔ ادھر سے یہ لشکر چلا ہے، ادھر سے اب آپ نقشہ دیکھیے مدینے میں۔ حضور نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی، مسلمانوں ایک تو لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس، اور ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے مال تجارت سے لدا پھندا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دو میں سے ایک پر ضرور فتح دے گا، تو بتاؤ کدھر چلے؟ یہ در حقیقت ہر کمانڈر جو ہے کسی بھی اقدام سے پہلے اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کرتا ہے، ساتھیوں کا حال کیا ہے، ان میں کتنی کچھ ہمت ہے، جرت ہے، حوصلے کتنے بلند ہے، کہیں پست تو نہیں ہے۔ یہ گویا کہ اس طرح کا ایک امتحان ہے جو حضور لے رہے ہیں، بتاؤ کدھر چلے؟ کچھ لوگوں نے محمد ابن عبداللہ، حضور مسکرائے، فرمایا تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن حضرت علی سے آپ نے فرمایا کہ علی ذرا یہ مٹا دو، حرف رسول اللہ والے الفاظ ہٹا دو، ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے عرض کیا حضور میں اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا۔ بہرحال حضور نے پھر خود مٹایا۔ اس کے بعد صلح جو تھی بڑی ان ایکول تھی، یعنی یہ بھی اس میں طے کیا گیا کہ اگر کوئی مکے سے مسلمان آیا مدینے تو اسے واپس کرنا ہوگا، اور کوئی مدینے سے اگر مرتد ہو کر واپس مکے آتا ہے تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ ان ایکول ہے، مکے سے کوئی مسلمان بھاگ کر اگر مدینے پہنچے تو حضور اور مسلمان پابند ہیں کہ اسے واپس کر دیں گے، لوٹا دیں گے۔ مدینے سے کوئی مسلمان اگر مرتد ہو کر واپس آتا ہے تو یہ واپس نہیں کریں گے۔ حضرت عمر کا خون کھول رہا ہے، سب کا خون کھول رہا ہے۔ حضرت عمر سے ضبط نہیں ہو سکا، انہوں نے آ کر حضور سے کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں حق پر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر یہ ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے مسکرا کر فرمایا میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت عمر کا غصہ اب بھی نہیں تھما، گئے حضرت ابو بکر کے پاس، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں؟ یہ یقیناً حق پر ہے، اللہ کے رسول ہے، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بھی کہا وہ اللہ کے رسول ہے، وہی کچھ کر رہے ہیں جس کا انہیں حکم ہو رہا ہے۔ ساری عمر بعد میں حضرت عمر کو یہ ایک رنج رہا ہے کہ اس وقت میں ضبط نہیں کر سکا، لیکن یہ حمیت حق کا جوش ہے۔ اسی حمیت حق کے جوش میں حضرت علی نے بھی تو حکمت علی کی نا کہ حضور کہہ رہے ہیں نام مٹا دو، اور نہیں مٹایا۔ یہ سب غیرت ہے، حمیت حق ہے، اس میں کوئی گستاخی والی بات نہ حضرت عمر کی ہے نہ حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ لیکن ذرا نوٹ کیجئے، آخری بات آپ سے عرض کر دوں، اس کو کہتے ہیں ڈسپلن۔ اس درجے خون کھول رہا ہے، لیکن حضور کا جو فرمان ہے تسلیم ہے، کوئی چوں نہیں کر رہا سوائے حضرت عمر نے جو تھوڑا سا یہ مکالمہ کیا ہے۔ جب صلح ہو گئی تو سب سے بڑا امتحان اسی وقت آ گیا۔ ابو جندل اسی سہیل ابن عمر کے بیٹے ایمان لائے ہوئے تھے، اور اس سہیل ابن عمر نے عمر بن سہیل نے رکھا ہوا تھا اسے اپنے گھر میں لوہے کی زنجیروں سے جکڑ کر۔ انہیں جب پتا چلا حضور اتنے قریب آئے ہوئے حدیبیہ میں، جس طرح بھی ہوا زنجیریں توڑوائیں، بھاگے آئے اس حال میں کہ جسم کے اوپر مار کے نشان ہیں اور زنجیریں ابھی ان کے ہاتھوں پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں۔ حضور میں پہنچ گیا ہوں، لیکن معاہدہ لکھا جا چکا تھا کہ اگر کوئی آئے گا مکے والا واپس کرنا ہوگا۔ حضور نے کہا بھی کہ سہیل ابھی یہ معاہدہ ابھی لکھا گیا ہے، اس ایک معاملے کو ایکسپٹ کر دو، ابو جندل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ نہ اڑ گیا، نہیں معاہدہ ہو چکا، واپس کرنا ہوگا۔ حضور نے فرمایا ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے لیے راستہ نکال دے گا۔ وہ چیخے چلائے مسلمانوں یہ مجھ پر کیا غضب ہو رہا ہے، ان بھیڑیوں کے حوالے مجھے کر رہے ہو دوبارہ، لیکن کیا کریں حضور کا حکم ہے، مسلمان کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مکے میں جب تھے مارے کھاتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے، اس لیے کہ حضور کا حکم تھا۔ وہی معاملہ آج بھی ہے۔ یہ ڈسپلن ہے اصل میں کہ جس سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، ورنہ اگر ڈسپلن نہ ہو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تفشلوا تذهب ریحکم، اگر تم جھگڑو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ لیکن آخری جو عشق کا ہے، حضور نے فرمایا لو بھائی اب اگلے سال عمرہ کریں گے، معاہدے میں یہ تھا اس سال واپس جاؤ، اگلے سال آ کے عمرہ کرنا، ہم 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیں گے، تم ہی رہنا وہاں، تم ہی عمرہ کرنا، ہم چلے جائیں گے پہاڑوں پر۔ حضور نے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں یہی ذبح کر دیے جائیں، اور اب احرام کھول دو، واپس چلنا ہے۔ حضور نے فرمایا اٹھ جاؤ قربانیاں دے دو، کوئی نہیں اٹھا۔ پھر فرمایا اٹھو قربانیاں دے دو، کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری مرتبہ فرمایا کوئی نہیں اٹھا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں اس واقعے پر، کوئی ایک شخص بھی نہیں اٹھا۔ اس پر حضور کچھ غمگین ہو کر، اس لیے کہ لوگوں کے جذبات نہایت مزبہل ہو گئے تھے، یہ کیا ہوا؟
حضور نے تو کہا تھا عمرہ کریں گے، ہم بغیر عمرہ کیے وہ جا رہے ہیں، اور ہم ڈر گئے ہیں کفر سے، دب گئے ہیں کفر سے، ہم نے اتنی گر کر صلح کیوں کر لی ہے؟ تو ضبط تو کر رہے ہیں، لیکن بہرحال قلبی احساسات جو ہے وہ تو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، صدمہ تو ہوتا، لہذا کوئی نہیں اٹھا۔ حضور گئے اپنے خیمے میں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ساتھ تھی۔ حضور کا یہ وہ قاعدہ تھا کہ ہر سفر میں آپ اپنی ایک زوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ بہت ذہین خاتون تھی، کہا میں نے 3 مرتبہ کہا ہے مسلمانوں سے کہ اٹھو احرام کھول دو، کوئی نہیں اٹھا۔ انہوں نے مشورہ دیا حضور آپ زبان سے کچھ بھی نہ کہیے، خود جا کے اپنی جانور کی قربانی دے دیجئے، احرام کھول دیجئے۔ بس حضور نکلے کیا تو سب کھڑے ہو گئے۔ میں اسے کہا کرتا ہوں کہ یہ حالت منتظرہ تھی، they were waiting for something، ہو سکتا ہے کوئی صورت بدل جائے، کہیں ہمارا امتحان ہی نہ لے رہے ہو حضور، اس اعتبار سے۔ لیکن جیسے حضور نے احرام کھول دیا آپ سب کھڑے ہو گئے، سب نے احرام کھول دیا۔ اسی لیے اس کو کہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ صلح نہیں ہے محمد، ہم نے آپ کو اس صلح کے پردے میں بہت بڑی فتح عطا کر دی۔ کیا فتح کا پہلو تھا کہ اگر قریش نے صلح کر لی محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے عرب کے قبائل کو معلوم ہو گیا ناؤ محمد از اے پاور ٹو ریکن ود، اب محمد کی طاقت ایسی ہے کہ گویا کہ قریش نے صلح کر لی ہے محمد کے ساتھ۔ یہی بات ہے جو آج تک ہوتی چلی آ رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ صلح نہیں کرنی اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا، صلح کرنے کے معنی تسلیم کر لیا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو محسوس یہ ہوا کہ جب قریش نے صلح کر لی ہے تو گویا کہ قریش نے تسلیم کر لیا ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بہت بڑی ہے، رعب پڑ گیا پورے عرب پر۔ پھر حضور یکسو ہو گئے قریش کے ساتھ، جب صلح کا معاہدہ ہو گیا اب آپ نے خیبر پر چڑھائی کی، خیبر فتح کر لیا، اس لیے کہ ان کے تو ہاتھ بن گئے تھے، اب یہودیوں کی مدد کو قریش نہیں جا سکتے تھے، آپ نے حملہ کیا خیبر پر، خیبر فتح کر لیا، بہت بڑا مال غنیمت آتا ہے۔ پھر اسی عرصے میں، اب جو آخری بات میں آج عرض کروں گا وہ صرف یہ ہے، اسی عرصے میں اب پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرون ملک عرب دعوتی خطوط ارسال کی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، ایک مذہبی تبلیغ ہوتی ہے، ایک انقلابی تبلیغ ہوتی ہے۔ مذہبی تبلیغ پھیلتی ہے زمین پر، انقلابی تبلیغ ایک انقلابی عمل ایک جگہ کے اوپر پروان چڑھتا ہے، اوپر جا کر پھیلتا ہے، جیسے درخت ہوتا ہے آم کا درخت، جیسے ہی گٹھلی پھٹے گی 2 پتے نکلیں گے، لیکن وہ آم کا درخت جو ہے زمین پر پھیلتا نہیں، خربوزے کی بیل کی طرح وہ سیدھا اوپر جائے گا، جوان ہوگا وہیں پر اب پتے لگیں گے، وہیں پر اب ٹہنیاں ہوں گی، وہیں آم لگے گا، پھر وہ پھیلے گا۔ جبکہ بیل جو ہوتی ہے خربوزے کی ککڑی کی، وہ زمین پر پھیلتی، اوپر نہیں اٹھتی۔ یہی فرق ہے، ایک تبلیغ ہے خالص مذہبی تبلیغ، جیسے عیسائیوں کے مشنز ہیں، ان کے پاس کوئی نظام ہے ہی نہیں جو انہیں قائم کرنا ہو، کسی ریولوشن کا کوئی ان کے سامنے نقشہ ہی نہیں، وہ تو صرف ایک عقیدے کی تبلیغ کرنی ہے، لہذا وہ پوری دنیا میں کرتے پھرتے ہیں۔ لیکن ایک ہے کمیونزم، وہ ایک نظام لانا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے پہلے ایک ملک میں کنسنٹریٹ کیا، ایک ملک میں انقلاب برپا کیا، پھر آپ کو معلوم ہے انقلاب جو ہے پھیلتے چلے گئے، روس میں آ گیا، روس کے بعد جو ہے آدھی دنیا میں وہ انقلاب آ گئے۔ یہاں یہ معاملہ سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس مکے سے باہر قدم نہیں نکالا۔ مکے سے باہر پہلے 10 سال آپ جاتے تھے، صرف عکاس کا میلہ ہے، وہ بازار لگے ہوئے ہیں، بازاروں میں میلوں میں تبلیغ کے لیے، ورنہ کسی دوسرے شہر بھی آپ تبلیغ کے لیے نہیں گئے۔ He concentrated his full attention، پورا وقت مکے پر۔ اس کے بعد جب مکے والوں نے طے کر لیا کہ اب انہیں قتل کر دو، تب پہلی مرتبہ باہر قدم نکالا، طائف گئے۔ وہاں سے ناکامی ہو گئی، اللہ نے کھڑکی کھول دی، خود کھول دی، مدینے سے پہلے سال 6، اگلے سال 12، اگلے سال 75 آدمی آ گئے، 72 مرد اور 3 عورتیں، اور وہ دارالہجرت بن گیا۔ اب آپ کی تبلیغ کا دائرہ جزیرہ نما عرب کے اندر ہے۔ پورے 7 برس عرب سے باہر آپ نے کوئی خط تک نہیں لکھا، حالانکہ کیا قیصر کو خط نہیں لکھ سکتے تھے آپ؟ جو بعد میں لکھے خط، کیا لگتا تھا اس میں؟ خط لکھنا کیا مشکل تھا؟ کسی ایلچی کو بھیجنا تھا نا۔ تو مدینے میں تو اتنی نفری آپ کے پاس پہلے دن سے تھی، بادشاہ مصر کو بھی ایلچی بھیج دیتے، قیصر کو بھی، کسرا کو بھی، یمامہ کے رؤسا کو بھی، غسان کے رئیس کو بھی، ہر جگہ بھیج دیتے، نہیں بھیجا۔ ہاں جب اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل ہو گئی اس درجے میں کہ قریش نے ریکگنائز کر لیا حضور کو، اور صلح مبین جس کو کہا گیا ہے، فتح مبین، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اب آپ نے خطوط لکھے۔ گویا کہ اندرون ملک عرب ایک طرح سے کام اب تکمیل کو پہنچ رہا ہے، کیونکہ سن 7 کے بعد سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا، اسی سال حنین کی فتح ہوئی، اور اس کے بعد عرب میں کوئی طاقت نہیں تھی جو حضور کے مقابلے میں آتی، لہذا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پورے عرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ یہ جو خطوط آپ نے بھیجے تھے
اس کے نتیجے میں اب بیرون ملک انقلاب محمدی کی تصدیر ایکسپورٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ان خطوط کے نتیجے میں۔ قیصر نے حضور کے ایلچی کی بڑی عزت کی لیکن ایمان نہیں لایا۔ کسریٰ نے توہین بھی کی، خط بھی پھاڑ دیا۔ حضور نے فرمایا اس نے میرا نامہ چاک نہیں کیا، اپنی سلطنت کے پرزے کر دیے۔ شاہ مصر تھا مقوقس، اس نے بھی عزت کی۔ یہ عیسائی تھے جو، کیونکہ ہرقل بھی عیسائی، وہ بھی جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ مقوقس نے بھی پہچان لیا تھا یہ اللہ کے نبی ہے، کیونکہ عیسائیوں کے پاس علم تازہ تھا ابھی۔ وہ بحیرہ راہب تھا عیسائی، جس نے کہ ابو طالب سے کہا تھا یہ بچہ جو ہے اس کی حفاظت کرنا یہود سے، وہ اس کی جان کے درپے ہو جائیں گے۔ تو ان کے ہاں علم تھا۔ حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک عیسائی راہب نے کہا تھا جاؤ جنوب کی طرف، کھجوروں کی سرزمین میں نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو مقوقس نے بھی یہ کیا، ہدیے بھی بھیجے۔ آپ کو معلوم ہے ماریہ قبطیہ جو حضور کی حرم ہے، جن کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، وہ انہی کی طرف سے بھیجی ہوئی تھی۔ اور وہ براق جو ہے، وہ جو دلدل جو آپ کا جو تھا، وہ بھی وہاں سے آیا ہوا تھا۔ بہرحال لیکن ایک غسانی جو رئیس تھا تو عرب شام کے علاقے کا، اس نے حضور کے ایلچی کو شہید کر دیا۔ یہ گویا کہ انقلاب کے آگے بڑھنے کے لیے اللہ نے راستہ کھول دیا۔ حضور نے انتقام کے لیے فوج بھیجی، غزوہ موتا ہوا، لیکن موتا کی جنگ جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑی انیکول تھی، 3000 گئے تھے ادھر سے، وہاں سے 1 لاکھ مقابلے پر آ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے کمان ہاتھ میں لی ہے اور اپنی حسن تدبیر سے اس لشکر کو بچا کر نکال کر لے آئے۔ پھر حضور نے آخری سفر کیا اپنی حیات طیبہ کا، غزوہ تبوک۔ 30,000 صحابہ کو لے کر آپ نے مارچ کیا ہے شام کی طرف، اور آپ 15 دن مقیم رہے ہیں تبوک میں، بلکہ شاید زیادہ 15 سے۔ لیکن یہ کہ ہرقل لاکھوں کی فوج لے کر موجود تھا شام کے علاقے میں، سامنے نہیں آیا۔ وہ پہچان چکا تھا یہ اللہ کے نبی۔ حضور آگے نہیں بڑھے، وہاں قیام فرما کر آس پاس کے قبائل کے ساتھ صلح کر کے اور ان کو حلیف بنا کر واپس آ گئے۔ یہ ہے سن 9 کا واقعہ۔ اور آپ کو معلوم ہے سن 10 میں پھر آپ نے اپنا حجۃ الوداع آخری حج کیا۔ بلکہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ہماری جو ویلیوز ہیں ان سے بڑی مختلف بات ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سن 7 سے پہلے تو حضور حج کر ہی نہیں سکتے تھے، مکے میں تو کرتے ہی ہوں گے، لیکن ہجرت کے بعد تو ظاہر بات ہے امکان ہی نہیں تھا، وہاں پر تسلط تھا کفار کا۔ لیکن سن 7 میں آپ نے عمرہ کیا ہے، عمرہ قضا۔ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوا، 8 میں مکہ فتح ہو گیا رمضان میں، لیکن آپ نے حج نہیں کیا۔ سن 9 میں بھی آپ نے حج نہیں کیا، حضرت ابو بکر کی امارت میں قافلہ حج بھیج دیا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہر سال حج کرنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہے نہیں، لگے ہوئے دنیا ہی کمانے میں، حلال سے حرام سے، بس ہر سال حج کر لیا تو گویا کہ ساری حرام خوری جو ہے وہ پاک ہو جائے گی اس ذریعے سے۔ ہمارے تصورات یہ ہیں۔ حضور کی ساری توجہ ہے اس اپنے مشن پر، دین کو غالب کرنے کی جد و جہد، ورنہ حضور سے زیادہ کس کو خواہش ہوگی حج کرنے کی۔ سن 8 میں حج نہیں کیا، سن 9 میں حج نہیں کیا، سن 10 میں کیا۔ سن 10 میں جب حج کیا ہے آپ نے تو اپنا وہ خطبہ دیا۔ اے مسلمانوں، یہ بڑا تاریخی خطبہ ہے حجۃ الوداع کا۔ بنیادی جو امور تھے اپنی دعوت کے وہ پھر اثر نو واضح کیے۔ آخر میں ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور یہ حیرت انگیز واقعہ ہے کہ حضور کے ایک سوال کے جواب میں صحابہ نے 3 باتیں کہیں۔ انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، بلکہ ایک روایت میں 4 ہے، انک ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ ہم گواہ ہیں نبی، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، پیغام کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کے جو پردے ہیں اندھیارے انہیں چاک کر دیا۔ 3 مرتبہ حضور نے سوال کیا، 3 مرتبہ جواب لیا۔ پھر آپ نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، انگشت شہادت سے اشارہ کیا 3 مرتبہ، پہلے آسمان کی طرف اشارہ، پھر لوگوں کی طرف۔ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، تصور کیجئے 22 برس پہلے ایک تنہا آدمی کھڑا ہوا تھا دعوت لے کر، اسے مجنوں کہا گیا، شاعر کہا گیا، شاعر کہا گیا، پاگل کہا گیا، مسحور کہا گیا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ساحر، مسحور، شاعر، کذاب، نہ معلوم کیا کیا کچھ کہا گیا، اکیلا آدمی۔ اور کل 22 برس۔ 22 برس بھی کون سے؟ قمری، جو ہمارے 21 بنے۔ اور انقلاب عظیم، 1.25 لاکھ کا مجمع سامنے اور خطبہ دے رہے ہیں، الا هل بلغت انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔
اب آپ فرماتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ اس کو میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف، وہ بار گراں جو میرے کندھے پر آیا تھا، اے اللہ گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں میں نے پہنچا دیا، میرا فرض منصبی ادا ہو گیا۔ یہی گواہی اللہ تعالیٰ کے رسول قیامت کے دن دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہر امت کا رسول کھڑا ہوگا، پہلے ٹیسٹیفائی کرے گا پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا۔ ناؤ دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل، وہ جواب دے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا نہیں۔ وہ گواہی آپ لے کر گئے اس دنیا میں، الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے، اب تمہیں پہنچانا ہے۔ جو یہاں ہے ان کے ذمہ ہے پہنچانا، ان کو جو یہاں نہیں، جو یہاں نہیں ہے میں وہ پوری نوع انسانی بھی شامل تھی جو اس وقت دنیا میں موجود تھی، اور وہ پوری نسل انسانی بھی ہے جو قیامت تک دنیا میں آئے گی۔ اس لیے کہ وہ آیت میں آج بھی آپ کو سنا چکا، مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ تو ابھی وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ ابھی تو ایک ملک ہے جس پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرا رہا ہے، دین کا غلبہ ہوا صرف جزیرہ نما عرب پر۔ ابھی تو تمہارے لیے بہت محنت اور مشقت کا میدان ہے۔ اب یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، اور یہی نکتہ ہے اس میں۔ قدم قدم پر معجزہ ہو سکتا تھا حضور کے لیے، لیکن آئندہ امت کے لیے معجزے کیسے ہوتے؟ معجزے تو نبی کے لیے ہے، رسول کے لیے ہیں، جبکہ امت کے ذمہ یہ آنا تھا کام کہ بقیہ پوری نوع انسانی تک، پورے عالم انسانی تک دین کی تبلیغ اور دین کو قائم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ مشن امت کے حوالے کر کے غزوہ یہ حجۃ الوداع کے شاید 3 مہینے بلکہ 3 مہینے سے کم ہے عرصہ جو حضور اس دنیا میں رہے ہیں، پھر آپ کا وہ مرض وفات ہوا ہے، اور اسی میں پھر وہ کیفیت کہ آپ کے الفاظ آخری جو زبان مبارک پر تھے، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپشن ہوتا ہے، آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ واپس آنا چاہیں تو ابھی آ جائیں، ابھی اور دنیا میں ٹھہرنا چاہیں تو اور ٹھہر لیں۔ یہ آپشن حضور کے سامنے بھی آیا۔ حضور نے پھر خطبہ بھی دیا تھا ایک روز مرض وفات میں، ذرا سی جب آپ کو تھوڑا سا ریلیف ہوا تھا، باہر آپ آئے، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، حضور نے فرمایا نہیں تم ہی نماز پڑھاؤ، حضور ان کے برابر بیٹھ گئے۔ تو گویا کہ حضرت ابوبکر حضرت حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، اور بقیہ مسلمانوں کے لیے امام حضرت ابوبکر تھے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو ایک آفر دی، ایک آپشن دی، اور تو بندے نے اللہ ہی کو پسند کر لیا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، باقی لوگ نہیں سمجھے کیوں رو رہے، لیکن حضرت ابوبکر سمجھ گئے تھے کہ یہ بات کیا کہی جا رہی، حضور اپنے انتقال کی خبر دے رہے۔ بہرحال آخری الفاظ بھی یہ تھے کہ اللہ بس میرا جو کام تھا وہ ہو گیا، میرے ذمے جو فرض منصبی تھا ادا ہو گیا، جزیرہ نما عرب پر تیرے دین کا جھنڈا لہرا رہا ہے، تیرا دین غالب ہو گیا ہے، وہ نظام میں نے قائم کر دیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اب تو مزید یہاں رہنے کی کوئی آرزو نہیں، اللہم فی الرفیق الاعلی، اب تو رفیق اعلیٰ ہی کا قرب جو ہے وہ درکار ہے۔ اس سے آگے اب انشاءاللہ کل بات ہوگی امت نے اس کے بعد کیا کیا ہے، خلافت راشدہ کا دور، پھر ہمارا زوال، امت کی حیثیت سے ہماری تاریخ کے 4 ادوار جو گزر چکے، 5واں دور جس پر ہم اس وقت کھڑے ہیں، اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا اور اسلام کا حال کیا ہے، خطرات اور اندیشے کیا ہیں، مشن ہمارے حوالے کیا ہے، اگر اس مشن کی تکمیل کے لیے کمر کسیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم سامعین، آپ لوگ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اور بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں۔